اس کی حالت مزید غیر ہونے لگی، سانسیں اکڑ رہی تھی، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ؟ جس شخص کو بچپن سے چاہا ہو وہ کسی اور سے چاہت کا اقرار کرے تو یوں ہی ہوگا۔ سارے خواب، سارے ارمان پل بھر میں آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے تھے۔ وہ موبائل بیڈ پر رکھتے سائے ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ کانپتے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے پانی گلاس میں انڈیلا اور لبوں سے لگا گئی۔ جب پانی پی کر بھی سکون نہ آیا تو وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، لائٹ جلا کر بیسن کا نل کھولے۔ اس نے اپنا چہرہ سامنے دیوار میں لگے آئینے میں دیکھا۔ آنسو ضبط کرنا اب برداشت سے باہر کا کام تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یا اللہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میری سانسیں کیوں اکھڑ رہی ہیں؟ اس کو دمے کا مرض تھا، اور اس طرح کا اٹیک اس کو ڈپریشن کے دوران ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے روم میں آئی اور اپنی طرف کے سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھولتے ہوئے اپنا انہیلر ڈھونڈنے لگی۔ اللہ کے کرم سے وہ سامنے ہی پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اس کو جبڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کے 3 سے 4 پش میں اس کی سانسیں بحال ہو چکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر برابر بیڈ پر لیٹی حکمہ کو دیکھا، کتنی سکون کی نیند سو رہی تھی وہ۔ نہ کوئی سانس کا مرض تھا، نہ ہی دل کا مرض لاحق تھا اسے۔ محبت کتنا خوبصورت جذبہ ہے، اتنا سچا، اتنا پیارا، لیکن اس نے تو میری زندگی ہی تباہ کر دی۔ لیکن میری محبت بھی تو یک طرفہ تھی۔ محبت نے نہیں، یک طرفہ محبت میری تباہی کی وجہ بنی ہے، مگر یہ غم میرے ہی کھاتے میں کیوں لکھے جاتے ہیں ہر بار؟ وہ اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فرشتے تکیہ خود میں بے انتہا واپس پر لیٹ کے، سر میں شدید درد تھا، آنکھوں کو نیند کی ضرورت تھی، شاید وہ آنکھیں موندتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حکمہ کا فجر کی نماز کا الارم بجا تو فون بند کرتی اٹھ بیٹھی، واش روم میں جا کر وضو کیا، واپس آئی تو فرشتے اب بھی یوں ہی بیڈ پر گہری نیند میں تھی۔ فرشتے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ چہرے پر دوپٹہ باندھتے ہوئے اس کو آواز دی، پر وہ ہنوز بیڈ پر سوتی رہی۔ حکمہ کو کچھ تشویش ہوئی، وہ ہلکے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ یہ تو باہر میں پھونک رہی ہے، میں بھابھی کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ فوراً پریشانی سے کمرے سے باہر نکلی، نیچے آئی تو دیکھا آمنہ کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی۔ وہ بھی روز اس ٹائم نماز کے لیے اٹھتی تھی۔ حکمہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس تک آئی۔ بھابھی، فرشتے کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، پلیز کوئی میڈیسن لے کر میرے ساتھ چلیے۔ اس نے پریشانی سے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے اس کی بات سنتے ابرو اٹھا کر تشویش سے اس کو دیکھا۔ رات تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اب کیا ہوا اسے؟ رکو میں لیتی ہوں میڈیسن۔ وہ فوراً ایڈیو کے بل کھڑی ہوتی، کبرڈ میں سے میڈیسن نکالنے کے ساتھ ساتھ دودھ کا گلاس میں بھی بھر لیا، اور حکمہ کے ہمراہ ان دونوں کے روم میں آئی۔ اس کو تو واقعی بہت تیز بخار ہو رہا ہے حکمہ، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ حکمہ کے دماغ سے رات والی بات چلنے لگی، کہیں شمس نے اس کو انکار تو نہیں کر دیا؟ وہ یہ سوچتے ہوئے بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹ گئی۔ کچھ ہوا ہے رات کو حکمہ؟ کوئی مسئلہ، کوئی بات؟ نہیں بھابھی، ہم دونوں تو نماز پڑھتے ہی سو گئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا رات کو۔ وہ بغیر پوری بات جانے آمنہ کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، تبھی ایسے ہی بات بنا گئی۔ آمنہ نے فرشتے کے چہرے سے بال سمیٹ کر اس کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ بیٹا اٹھو، تمہیں بخار ہے، میڈیسن لے لو، شاباش اٹھو، آپ ہی چھوڑ دے، صبح تک خود صحیح ہو جاؤں گی۔ وہ نیند کی کیفیت میں آنکھیں ہلکی سے وا کر کے بولی۔ حکمہ بیڈ کے قریب نیچے بیٹھ گئی تھی۔ فرشتے دوائی کھا کر سو جانا ورنہ بخار چڑھا رہے گا، وہ پریشانی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آمنہ نے فرشتے کو اٹھنے میں مدد دی، اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اس وقت۔ آمنہ نے اس کو دودھ کا گلاس دیا اور 2 ٹیبلٹس اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ فرشتے نے بغیر چونچ رہا کے دودھ کے ساتھ دوائی لے لی، ورنہ آپ حالات میں اس کو دودھ پینے سے شدید چڑ تھی۔ دوائی لیتے وہ واپس بیڈ پر لیٹ کر اور آنکھیں بند کر لی۔ آمنہ اور حکمہ نے اس کو دیکھتے اور پھر ایک دوسرے کو تشویش سے دیکھا۔ وہ دونوں اٹھتی ہوئی روم کی لائٹ آف کر کے باہر آ گئی۔ بھابھی، فرشتے کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے، آپ نے دیکھا اس نے دودھ پینے میں بھی ذرا بحث نہیں کی۔ اس کی بات سن کر آمنہ نے بھی پریشانی سے اس کو دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے نیچے لاؤنج میں لے کر آ گئی۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ بیٹا، کچھ ہوا ہے؟ اس نے حکمہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامے پر امید نظروں سے اس کو دیکھتی اس سے پوچھنے لگی۔
حکمہ کو لگا اس کی بھابھی کو بھی سچ جاننے کا حق ہے۔ وہ پوری بات اس کو بتانے لگی۔ یہ پوری بات تھی بھابھی، اب مجھے لگ رہا ہے یا تو شمس نے اس کو انکار کر دیا یا کچھ اور بات ہے جس سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ سب ہوا۔ لیکن پلیز بھابھی آپ پرامس کریں اس سے اس پوری بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کریں گی، وہ مزید ہرٹ ہو جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے گزارش کرنے لگی۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھپکا اس کو فرشتے سے اس بابت کوئی بات نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، وہ میری بہن ہے، اس کی تکلیف مجھے بھی بہت درد دے گی۔ میں تو کل بھی شمس کے متعلق اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اس کی شادی کے لیے نانا کی رٹ کے سبب میرے منہ سے وہ سب نکل گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ حکمہ نے پریشانی میں بھی ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اس کو دیکھا۔ چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم نکل رہا ہے، اللہ انشاءاللہ سب بہتر کرے گا۔ آمنہ اس کی بات پر آمین کہتی لاؤنج میں ہی جائے نماز بچھاتی نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ حکمہ بھی اس کے برابر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگی۔ وہ اپنے بیورلی ہلز کی فلائٹ کے ٹکٹس لے کر آیا۔ کار پورچ میں پارک کرنے کے بعد وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا اس کے گرینڈ پا کاؤچ پر برونو سہراب کا ہری آنکھوں والا گرے اور سفید رنگ کا پرشین پالتو بلّا کے ساتھ بیٹھے اس ہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ کوٹ اتارتا مسکراتے ہوئے ان تک چلا آیا۔ السلام علیکم، آپ انتظار کر رہے تھے میرا؟ سو جاتے نا۔ وہ اپنا لانگ کوٹ صوفے پر پھینکتا ان کے برابر بیٹھ گیا۔ برونو ان کی گود میں اتر کر فوراً اس کے آغوش میں آیا تھا۔ سہراب اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وعلیکم السلام، تمہیں پتہ ہے جس رات پتہ ہو مجھے کہ آج گھر واپسی ہوگی تمہاری تو میں تم سے ملنے کا انتظار یوں ہی کرتا ہوں، ہاں تمہیں کتنی ہی دیر ہو جائے۔ ٹکٹس مل گئے؟ وہ اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی تیسرا خونی رشتہ نہ تھا، اسی لیے سہراب کی جان نانا جانی اس کے گرینڈ پا میں بستی تھی اور مراد علی خان کی جان اپنے نواسے میں۔ جی گرینڈ پا مل گئے ہیں؟ آپ بلا وجہ اتنی دیر تک جاگے؟ میں کون سا آج رکوں گا یہاں، نکلنے لگا ہوں بس فریش ہو کر۔ اس نے مسکراتی نظروں سے چاروں ٹانگیں اوپر کی گود میں لیٹے برونو کو دیکھا۔ اس کو ماننا پڑا گرینڈ پا کے بعد اس کی جان اپنے اس اون کے گولے میں بستی تھی۔ دونوں کی محبت ایک دوسرے سے لازوال تھی۔ ہر بار تم ایک جیسی ہی باتیں کرتے ہو، کون سا میں نے مان لینا ہے تمہارا کہا؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ادانا کباب کھاؤ گے؟ میں نے بنائے تھے آج۔ اپنے فیورٹ ترکش ڈش کا نام سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سہراب کی نانی کا تعلق ترکی سے تھا اور نانا پاکستانی، اس لیے ماں آدھی ترکش ہوئی اور باپ پاکستانی ہی تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اپنی ماں پر ہی تھا۔ جب جب مراد اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ان کو اپنی جوان بیٹی اور اپنی بیوی یاد آ جاتی۔ اس وقت بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ نیکی اور پوچھ میں بات لے کر آیا، آپ گرم کروائیے ملازم سے۔ وہ برونو کو گود میں تھامے کھڑا ہوا جو اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ارے نہیں، وہ بیچارہ اب تک سو چکا ہوگا، میں خود گرم کر دیتا ہوں، تم جاؤ فریش ہو۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اوپن کچن کی جانب بڑھ گئے۔ سہراب سر ہلاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ برونو ہنوز گود میں تھا۔ روم کا دروازہ کھولتے ہی چھت پر نصب لائٹس خود بخود جل پڑی۔ اس نے بٹن دبا کر روشنی کو کچھ مدھم کیا۔ برونو کو بیڈ پر لٹاتے وہ اپنا ہائی نیک اتارتے ہوئے مورا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس نکلا تو لائٹ بلو کلر شرٹ اور بلو کلر کے جینز میں ملبوس تھا۔ گیلے ڈارک براؤن بال ماتھے سے چپکے تھے۔ رات میں جا کر اس کا ہوٹل میں ہی اسٹے تھا، تبھی ڈریسنگ آرامدہ کی اس نے۔ کمرے میں واپس آیا تو دیکھا برونو بیڈ پر بیٹھا اپنی بڑی بڑی ہری آنکھیں ڈریسنگ روم کے دروازے پر جمائے اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ اپنی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا اور پہلی دراز کھول کر اس میں رکھی ٹریٹس نکالی۔ برونو فوراً بیڈ سے نیچے اچھلتا ہوا اس تک آیا۔ لالچی بلے، تم صرف اسی لیے میرے پاس آتے ہو نا تاکہ تمہیں بے وقت یہ زبان کے چٹخارے ملے۔ وہ دو زانو بیٹھتا ٹریٹ کھول کر اس کو کھلانے لگا۔ برونو جلدی جلدی زبان چلاتے اپنی ٹریٹ کھانے لگا تھا۔ پوری ٹریٹ ختم کروانے کے بعد وہ اٹھا اور خالی ریپر ڈسٹ بین میں پھینک کر ڈریسنگ روم میں منسلک واش روم میں اپنے ہاتھ دھوئے
اور واپس روم میں آتا اپنا ہینڈ کیری ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے برونو کو واپس گود میں اٹھاتے نیچے آگے تم چلو آ جاؤ جہاں کچن کاؤنٹر باہر کھا لو میں نے لگا دیے۔ وہ ان کی بات سن کر برونو کو نیچے اتارتا خود وہاں آیا اور سٹول گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ایک کباب اٹھا کر اس نے منہ میں ڈالا، وہی ہمیشہ کی طرح لاجواب ذائقہ۔ واہ گرینڈ پا، ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ مزیدار، بہت شکریہ۔ وہ ہونٹوں پر انگلیاں لے جاتے ہوئے ان کی تعریف کرنے لگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نواسے کو دیکھا۔ لیلا خاتون، سہراب کی نانی کی وجہ سے ان دونوں کو کافی حد تک ترکش زبان آتی تھی۔ اچھے سے کھاؤ۔ وہ اس کو کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کی مزید کامیابی کی دعا کرنے لگے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا تھا وہ۔ طالب واپسی کب ہوگی بیٹا؟ گرینڈ پا، ارادہ تو جلدی واپسی کا ہی ہے۔ پارٹنر نے آج کا بزنس ڈنر تو اٹینڈ کر لیا۔ اب کل اور پرسوں 2 میٹنگز ہیں۔ کوشش کروں گا پرسوں رات کی ہی کوئی فلائٹ مل جائے کیونکہ آفیشیل ایونٹ بھی ارینج کرنا ہے جہاں۔ وہ جلدی کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا، لیٹ ہو رہا تھا اب۔ پورے کباب ختم کرنے کے بعد وہ ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتا اٹھا۔ بیٹا کوٹ تو پہنو، سردی لگ جائے گی، باہر ٹھنڈ ہے اس ٹائم۔ اس کی خالی ہوڈی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سہراب نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا۔ یہ بہت موٹی ہے میرے پیارے گرینڈ پا، اور میرے بیٹے کا خیال رکھیے گا۔ چلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ ان کے آگے جھکا۔ مراد صاحب نے اس کے جھکے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ جاؤ بیٹا، فی امان اللہ۔ وہ ان پر الوداعی نظر ڈالتا اپنی بلی کو گود میں اٹھا کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے واپس اس کو کاؤچ پر رکھ کر پورچ میں آ گیا۔ گرینڈ پا باہر نہیں آئے، سردی بہت ہے۔ اللہ حافظ، وہ اونچی آواز میں کہہ کر گاڑی میں بیٹھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی ریورس کر کے کار پورچ سے نکالی اور سڑک پر دوڑا دی۔ صبح ایجنسی جانے سے پہلے حکمہ روم میں آئی تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر کروٹ لیے لیٹی ہے، نگاہیں کسی غیر معیاری نقطے پر ٹکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے پیروں کے برابر میں جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ نظریں اس کے اداس چہرے پر تھیں، البتہ کوئی بھی سوال نہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے جسے عشق کرتا ہے وہ، اور یہ کہ وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ اس کو میرے بارے میں ایک بار بھی خیال نہ آیا حکمہ۔ کیا وہ میرا سب وہم تھا؟ وہ صرف مجھ سے ہمدردی کر رہا تھا؟ خالی آنکھوں سے سوال کیا گیا۔ حکمہ کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر اس کے سویٹر میں جذب ہوا تھا۔ ہر جذبہ محبت یا ہمدردی نہیں ہوتا فرشتے، کبھی کبھی ہم کسی کا خیال دوستی کی نیت سے بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ ضرور ہو سکتی ہے دوستی، لیکن پھر دونوں میں سے کسی ایک کا دل غلط فہم ہو جاتا ہے۔ تبھی کہا گیا ہے ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تعلق بالکل آگ اور پانی کے جیسا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو تو تکلیف پہنچنی تھی۔ نہ تمہارے کیس میں خسارہ تمہارے مقدر میں لکھا گیا۔ تم تو پھر بھی خوش قسمت ہو میری جان۔ کے بعد زیادہ آگے نہ بڑھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو پیار سے سمجھانے لگی۔ فرشتے نے خالی نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر بیڈ پر ہی اٹھ بیٹھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو حکمہ، میری غلطی ہے، مجھے زیادہ تعلق بڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا اس سے۔ جب ہم یہاں آگے تھے تو میں ہی تھی جو اس سے زیادہ باتیں کرتی تھی، مجھے تبھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ تو بات اب بھی اتنی بگڑی نہیں، لوٹ آؤ واپس۔ تانی بائی ایک اچھے انسان، پڑھے لکھے اور انتہائی اسٹیبلش۔ تم ان سے شادی کر کے زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہو گی ان کے ساتھ۔ حکمہ نے اس کو سہولت سے سمجھایا۔ فرشتے نے پرشوق نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ہماری خوشی ہر بار ایک مرد سے ہی کیوں منسوب ہو حکمہ؟ محبت ضروری ہے، اگر تو اپنے خوابوں سے محبت کر کے بھی تو جیا جا سکتا ہے۔ اس کی آواز سرد تھی، لہجہ پختہ۔ حکمہ کو وہ کچھ بدلی سے لگی۔ دیکھو فرشتے، ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے، جو ہمارا دین ہے، عورتوں کے لیے مرد کا سایہ بہت ضروری ہے۔ اس نے فرشتے کو قائل کرنا چاہا مگر شاید وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ یقیناً ہم عورتیں بوجھ ہی ہوتی ہیں سب پر، تو ایک مستحکم سائبان ضروری ہے۔ تم فکر نہ کرو، نکاح میں کر لوں گی اپنی آپی کی فرمائش پر۔ دیکھو فرشتے، میرا ہرگز یہ مطلب نہ تھا۔ حکمہ نے اس کو ایک بار پھر سمجھانا چاہا لیکن فرشتے نے بیچ میں ہی اس کو روک دیا۔ ہاں میری دوست، میں جانتی ہوں تم نے ہمیشہ میری بھلائی ہی کی بات کی ہے، اور میں خود بھی
پہلی مرتبہ اپنے فائدے کا سوچ رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ حکمہ نے اس کو دیکھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ آج چھٹی کر لو، طبیعت خراب ہے تمہاری۔ وہ اس کو بیڈ سے اٹھتے دیکھ کر بولی۔ کہیں بھی نہیں جا رہی، بس فریش ہوں گی، پھر آپ ہی سے بات کروں گی شادی کے بارے میں۔ جتنا جلدی ہو سکے میرا نکاح کر دے دانی سے۔ وہ یہ کہتی واش روم میں بند ہوگی۔ ایک ایسے شخص کے متعلق وہ اس وقت اتنے آرام سے اپنے نکاح کے بارے میں کہہ رہی تھی جس کو ایک بھی بار نہ دیکھا تھا اس نے۔ حکمہ نے کچھ پرشوق نظروں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ ہارون کے آفس، پریشے کے اسکول اور حکمہ کے ایجنسی چلے جانے کے بعد وہ روم سے باہر نکلی اور نیچے آ گئی۔ اس سے پہلے بھی ہارون اور آمنہ اس کو دیکھ کر گئے تھے، مگر وہ اپنے ہارون بھائی کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیا ری ایکشن ہو آپی کا۔ یہی سوچیں دماغ میں چل رہی تھی اس وقت۔ اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیل کر اس نے چاروں طرف آپی کی تلاش میں نظر دوڑائی، پر وہ نہ ہی لاؤنج میں تھی، نہ کچن میں اور نہ ہی ڈرائنگ روم میں۔ اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ خود کلامی کرتی وہ ان کے روم میں آ گئی۔ دیکھا کہ بیڈ پر بیٹھی آمنہ کسی کا نمبر ملا کر فون کان سے لگانے لگی ہے۔ 1 منٹ آپی رک جائیے۔ اس کی آواز سن کر آمنہ نے فوراً کال کا فون بیڈ پر رکھا اور سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے فرشتے، تم نیچے کیوں آئی بیٹا؟ ابھی آرام کرو، کمزوری تو ہوگی نا؟ وہ فکر مندی سے اس کو دیکھتے ہوئے بول گئی۔ فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپی میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نظریں اپنے پیروں پر جمائے کچھ پریشانی سے کہنے لگی۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اس کو ساکن کرنے کی کوشش کی۔ آپی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جس شخص کو بھی آپ نے میرے لیے پسند کیا ہے اس سے۔ آپ ہی میرا واحد سہارا ہے اس دنیا میں، مجھے یقین ہے آپ غلط فیصلہ نہیں کریں گی میرے لیے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آمنہ تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر فوراً اس کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں نا میری بہن، میں یہی تو کب سے تمہیں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے۔ ہارون پچھلے 7 سال سے سمیر بھائی کے ساتھ ہسپتال میں جاب کر رہے ہیں۔ ماریا آنٹی کتنی زبردست دین کی پابند خاتون ہیں۔ سمیر بھائی اس سالہ بھی دانش سے اس عرصے میں کم ہی ملاقات ہوئی، مگر جب ملی ہوں اس کی پرسنالٹی، بول چال کے انداز اور رکھ رکھاؤ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی میں۔ تم بے انتہا خوش رہو گی۔ وہ اس کو سینے سے لگائے چپ چاپ اس کی باتیں سننے لگی۔ انتظار کر رہی تھی کہ کب آمنہ خاموش ہو تو وہ اپنی شرط اس کے سامنے رکھے۔ جی آپی ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیسا آپ کو بہتر لگے، مگر میری ایک شرط ہے نکاح کرنے کی۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر آمنہ کچھ چونک سے کی۔ ہاں میری جان کہو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ فرشتے نے ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کی اور خود کو آنے والی جنگ کے لیے تیار کرتے ہوئے بولی۔ آپی میں اس ہی ہفتے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ منتھ کے لاسٹ میں ہماری یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ایک کیمپ ہے جو مسیسپی جائے گا، میں اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے ٹھہر کر کہتے ہوئے اپنی بری بات آمنہ کے سامنے رکھ دی۔ آمنہ نے لب بھینچ کر اس کو دیکھا، کچھ غصے میں کہتی اس سے پہلے حکمہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ٹھیک، میں ماریا آنٹی سے بات کرتی ہوں۔ سائرہ سے میری کل رات بات ہوئی تھی، دانی کل رات ہی شہر سے باہر ایک بزنس ڈنر پر گیا ہے، اس کے بعد شاید 1 مہینے کا اسٹے ہوگا اس کا آؤٹ آف سٹی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی بات سن کر سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی اور کمرے سے باہر نکل آئی، اور ہرگز اپنی بہن کا اتنا ٹھنڈا رد عمل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ روم سے باہر آ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی جانب اوپر راہداری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اندر بیٹھی آمنہ نے اب فون پر کچھ سوچتے ہوئے ماریا کا نمبر ملایا تھا۔ وہ بیڈ پر اندھے منہ بغیر شرٹ کے لیٹا نہ جانے کب سے سو رہا تھا، آنکھ تو کب جب کھلی جب فون کی چنگھاڑتی ہوئی آواز روم کی پرسکون ماحول کو برباد کر گئی۔ بیڈ پر پڑے وجود میں فون کی آوازوں پر ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ جب تک اٹھ کر بیٹھا تھا فون بھی بج بج کر خاموش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، 5 مس کال تھی، وہ بھی اس کی ماما کی طرف سے۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کر کے وہ ان کا نمبر واپس ملانے لگا۔ پہلی بیل پر ہی کال بھی کر لی گئی تھی۔ ماریا نے السلام علیکم، کیسا رہا ڈنر؟ میں نے جان بوجھ کر تمہیں دیر سے کال کی، پتہ تھا سفر کی تھکن کے باعث تم رات بھی جلدی سو گئے ہوگے، اب تک سو ہی رہے تھے نا تم؟ ان کی مسکراتی آواز بذریعہ فون اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ وعلیکم السلام، ڈنر بہتر رہا؟ صحیح پکڑا ہے آپ نے، سو ہی رہا تھا، شام میں ایک اور میٹنگ ہے اور پھر ایک اور آفیشیل ڈنر، کل بھی ایک میٹنگ ہے پر وہ طالب دیکھے گا۔
کیا کروں، سوچا نیند ہی پوری کر لوں۔ آپ بتائیے خیریت ہے سب وہاں؟ وہ اپنا پورا ترتیب شدہ شیڈول ان کو بتانے کے بعد ان کی خیریت رفت کرنے لگا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، تم پرسوں تک یہاں کچھ دیر کے لیے واپس آ سکتے ہو۔ ماما بہت مشکل ہے، مصروف کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ 1 منتھ لگ جائے گا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ میں یہاں بیٹھ کر بھی آرام سے سالو کر سکتا ہوں، آپ حکم کرے۔ وہ ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتا ہوا ایک ہاتھ سے موبائل کانوں سے لگائے بولا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ میں نے تمہیں جس لڑکے کی تصویر بھیجی تھی وہ دیکھی تم نے؟ لبوں پر پھیلی مسکان فوراً سمٹ گئی۔ جی دیکھ لی، اچھی ہے۔ اس کو اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا، اسی لیے صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ چلو شکر ہے تمہیں لڑکی پسند آ گئی بیٹا۔ بچے کے گھر والوں کو تھوڑی جلدی ہے شادی کی، وہ چاہتے ہیں اسی ہفتے سادگی سے تم دونوں کا نکاح کر دے، اسی لیے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ان کی بات سنتے وہ چھت پر لگے فین کو گھورتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ تو اس میں کیا مشکل ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، نکاح آج کل اسکائپ پر ہو رہا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں، جب بھی صحیح لگے انہیں رکھ لیں نکاح۔ بس مجھے کچھ گھنٹوں قبل بتا دیجیے گا تاکہ میں یہاں پر معاملات سیٹ کر لوں۔ اچھا ہی تھا، بغیر زیادہ لوگوں سے ملے جلے سب ہو رہا تھا، اس کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا۔ نکاح ایک ٹاسک تھا، اس کے لیے صحیح ہی ہے کہ جلدی پورا ہو جائے۔ بیٹا اس طرح کچھ عجیب نہیں لگتا اسکائپ پر؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کبھی کبھی تو اس کو حیرت ہوتی تھی ان کی اتنی صاف اردو پر، کہیں سے نہ لگتا تھا کہ وہ انگریز ہے، اور جہاں پلی بڑی تھی ان کی سعادت کے باعث دونوں بچے بھی بالکل کلیئر اردو بولتے تھے۔ کیا جی مما، میں صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے سان ڈیاگو کے موسٹ ایلیورنگ بیچلر کی شادی یوں ہی تو نہیں ہو جائے گی۔ جتنا پیچھا چھوڑ لوں اس پردیس اور میڈیا سے، یہ لوگ تھوڑی چھوڑیں گے مجھے۔ واپس آ کر 1 منتھ بعد گرینڈ ریسیپشن رکھ لوں گا، فکر کی کیا بات ہے؟ وہ ہلکے بلکے انداز میں بولا۔ فون کے اس پر موجود ماریا کو اس کی بات پر قائل ہونا پڑا۔ چلو ٹھیک بیٹا، میں ابھی ہی آمنہ سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی، ٹھیک؟ جی ماما، نو پرابلم، آپ آرام سے کر لیں جو کرنا ہے۔ چلیے میں دیکھتا ہوں طالب پہنچا یا نہیں، اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔ اس کا گڈ بائے سنتی وہ ناراضگی سے اللہ کہہ کر فون کاٹ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے واٹس ایپ کھولا، دیکھا تو سب سے اوپر ماں کا ہی نمبر تھا جس پر ماما سینڈ 2 فوٹوز لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ بغیر چیٹ کھولے پوری چیٹ ہی واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کر گیا تھا۔ لڑکی میں میری بیوی بنے گی، کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے۔ وہ پکچرز میں تو دیکھنے سے رہا میں، البتہ ماما نے پسند کی ہے تو دیکھ کر ہی کیا ہوگا پسند۔ وہ چیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہی سوچتے ہوئے طالب کا نمبر ڈائل کرنے لگا جو اس نے دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا تھا۔ وہ ایجنسی کے لیے لیٹ ہو گئی اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ بس بھی نکل گئی۔ اوف میم، اتنا غصہ ہوں گی، ویسے ہی ایجنسی کے حالات ٹھیک نہیں، یا اللہ جلدی پہنچا دے۔ وہ سڑک پر تیز قدم بڑھاتی ہوئی کسی کیب کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ 5 منٹ بعد سامنے سے ایک یلو کیب آتی نظر آئی۔ فوراً اس نے ہاتھ کے اشارے سے کیب کو روکا۔ خوش قسمتی سے کوئی سوار نہ تھا۔ کیب کے رکتے ہی وہ اندر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ بردر، پلیز ٹیک می ٹو مشن ویلی، آئی ایم ان ہری۔ کیب میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور سے کہا، جس پر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ 15 منٹ بعد وہ ایجنسی میں باغم باغ داخل ہوئی۔ اس کو مس سینڈرا، ایجنسی کی مینیجر، خوشی سے ایک خوبصورت انگریز خاتون جو بلیک فارمل آفس ڈریس میں ملبوس تھی، ان کے پیچھے پیچھے جاتی نظر آئیں۔ وہ حیرانی سے ان کو دیکھتی اپنی ٹیبل پر آئی اور کندھے پر لٹکا بیگ اٹھا کر اپنی ڈیسک پر رکھا۔ برابر والی کرسی پر اس کی آفس فرینڈ ہیلی بیٹھی تھی۔ ہیلی، کیا ہوا، یہ مس نور ٹاکنگ اتنی خوش کیوں نظر آ رہی ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے پانی کی بوتل اپنے منہ سے لگاتے ہیلی سے استفسار کیا جو اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر بڑی انہماک سے کام کر رہی تھی۔ ظاہر خوشی کی تو بات ہے، سان ڈیاگو کی مشہور بزنس کمیونٹی، یا یہ کہہ لو کہ نمبر 1 بزنس فرم کے ہاف آنر کی سیکرٹری آئی تھی۔ 10 دن بعد بہت بڑا ایونٹ ہے شہر کا، جس کے لیے ہفتے کو سان ڈیاگو کے سارے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ایونٹ آرگنائزنگ ایجنسیز کا انٹرویو ہوگا۔
اور ہماری ایجنسی میں وہ یہی بات بتانے آئی تھی۔ ہمیں کچھ بھی کر کے بس یہ ایونٹ آرگنائز کرنا ہوگا اپنی ایجنسی کو اسٹیبل کرنے کے لیے، ورنہ تو ویسے ہی دیوالیہ نکل رہا ہے کمپنی کا، بند کرنی پڑ جائے گی اگر نہ ملا یہ پروجیکٹ تو۔ حکمہ جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی، مکمل بات ختم ہونے پر اب وہ بھی خوش تھی۔ بہت سے بے روزگار اسٹوڈنٹ کے روزی جڑی تھی ایجنسی کے ساتھ، سب کی یہی دعا تھی کہ یہ پروجیکٹ اس ایجنسی کو ہی ملے۔ وہ خوش ہوتی اپنی ڈیسک پر رکھا لیپ ٹاپ کھولنے لگی کہ مینیجر واپس آئی اور اس کی ٹیبل کے پاس آ کر اسے مخاطب کیا۔ ہیلو مس حکمہ، آپ کو میرے ساتھ آفس میں چلنا ہوگا، میم جیسیکا نے آپ کو بلایا ہے۔ مینیجر یہ کہنے کے بعد رکی نہیں، وہاں سے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ یار میم نے کیوں بلا لیا، کہیں مجھے نوکری سے فارغ تو نہیں کر دیں گی؟ اس نے پریشانی سے برابر بیٹھی ہیلی کو کہا، جس نے مسکراتے ہوئے اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کو دلاسا دیا تھا۔ تم سب سے زیادہ کریٹیو امپلائی ہو جہاں کی، تمہیں کیوں نکالیں گے؟ جاؤ جا کر بات کرو، یقیناً ہفتے کو ہونے والی انٹرویو کے بارے میں ہی کوئی بات کرنی ہوگی۔ اس کی بات سن کر حکمہ کے چھوٹے سے دل کو کچھ دلاسا ہوا تھا۔ وہ اپنا حجاب ٹھیک کرتی ان کے روم کے دروازے پر ہلکے سے دستک دی۔ پلیز کم ان۔ ان کی آواز سن کر وہ آفس میں داخل ہوئی۔ گڈ آفٹرنون میم، آپ کو کوئی بات کرنی تھی مجھ سے؟ اس نے وہاں کے مقامی زبان یعنی انگریزی میں بات کا آغاز کیا۔ جیسیکا نے اس کو آفس میں دیکھتے فوراً مسکرا کر اس کو چیئر پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ ان کی کلاس کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ ہاں حکمہ، آپ کو بہت ضروری بات سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ ایف ایس ہولڈنگ کا یہ پروجیکٹ کس قدر اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ پروجیکٹ ہماری ایجنسی کو نہ ملا تو کمپنی کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ انہوں نے پریشانی سے بات کا آغاز کیا۔ حکمہ نے بھی ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ تو ہم انٹرویو کی تیاری آج سے ہی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹوٹل 5 دن ہیں، آج کا دن ملا کر۔ میں چاہتی ہوں انٹرویو تم دو، کیونکہ وہاں کے باس کی ایک شرط ہے کہ انٹرویو ایجنسی میں کام کرنے والوں میں سے ہی کوئی ایک اسٹوڈنٹ دے۔ اور ہماری سب سے ہونہار ورکر تم ہی ہو۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم یہ ٹاسک بہت اچھے سے کر سکتی ہو۔ پر میم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ مس سینڈرا کو بھیج دیں نا انٹرویو کے لیے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، زندگی کا سب سے بڑا انٹرویو تھا، کنفیوز ہونا بنتا تھا اس کا۔ جیسیکا اس کی گھبراہٹ سمجھ گئی۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنی چیئر سے کھڑی ہو کر اس کے پاس آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تمہاری کریٹیوٹی کی۔ کل صرف میں نہیں، پورا آفس، اگر میں ووٹنگ بھی کرواؤں نا تو مجھے یقین ہے سب کولیگس نے تمہارا ہی نام دینا ہے۔ لیکن ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تمہیں پہلے ہی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے سب پر۔ سنا ہے اس بزنس ایجنسی کے دونوں آنرز تمہارے کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، تمہاری زبان اور ان کی زبان سیم ہے، لینگویج بیرئر نہیں ہوگا کوئی، تو ہو سکتا ہے وہ سب میں تمہیں پریفر کریں۔ ان کی بات سن کر حکمہ کو بھی کچھ ان کا فیصلہ صحیح لگا، پر دل اب بھی پریشان تھا۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی یہ، لیکن نا کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اوکے میم، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس انٹرویو میں کامیاب ہوں اور یہ پروجیکٹ ہماری ہی ایجنسی کو ملے انشاءاللہ۔ اس کی بات سن کر جیسیکا نے بھی مسکرا کر اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں انشاءاللہ کہا تھا۔ حکمہ ان کو دیکھتی مسکرا دی۔ چلیے میم، میں آج سے ہی تیاری کرتی ہوں، ہر طرح سے خود کو تیار کرنا ہوگا مجھے۔ وہ مستحکم لہجے میں کہتی اپنی چیئر سے اٹھی تھی۔ بالکل تیاری کرو، بٹ اپنے اوپر فالتو کا بوجھ نہ ڈالنا، آرام سے تیاری کرو، زیادہ دباؤ نہ دینا، ذہن پر کچھ ہیلپ چاہیے ہو بلا جھجک مجھ سے یا سینڈرا سے کنٹیکٹ کرو، خود کو اضافی نہ تھکانا۔ اور جمعے کو آپ لے لینا گھر پر ریسٹ کرنا، اوکے، تاکہ اگلے دن انٹرویو میں اپنی پوری انرجی کے ساتھ آؤ۔ ان کی بات سن کر مسکراتے ہوئے حکمہ نے سر کو اسپاٹ میں ہم دیا اور روم سے باہر آئی۔ اس کا انتظار کرتی ہیلی کو پورا واقعہ بتایا، جس پر وہ اس کے لیے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتی انٹرویو کی تیاری میں لگ گئی۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب آمنہ روم میں ناک کرتی داخل ہوئی۔ فرشتے، میری ابھی بات ہوئی ہے ماریا آنٹی سے، دانش شہر سے باہر ہے بزنس کے حوالے سے، انہوں نے اس کو کال کی تھی، 1 منتھ لگے گا واپسی میں، اس سے پہلے واپسی ناممکن ہے، پر نکاح کے لیے وہ راضی ہیں۔ وہ ان کی عجیب سی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا تھے۔ آمنہ نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا، اس کی سوالیہ آنکھوں سے
دیکھتی وہ بولی نکاح کے لیے وہ راضی ہیں، اسی ہی جمعے کو بول رہا ہے کہ اسکائپ پر میرا مطلب ہے کہ ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے تو کیوں نہ نکاح بھی اسکائپ بذریعہ ویڈیو کال کر لیا جائے۔ آمنہ نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا، جبکہ مقابل بیڈ پر بیٹھے فرشتے ایک دم ساکن ہو چکی تھی ان کی باتیں سن کر۔ دکھنے میں وہ بلا شبہ ہاسی پر خیالات بالکل ایک عام لڑکی جیسے ہی تھے، اس کے وہی خواب تھے جو ہر لڑکی اپنے ہم سفر کے لیے سجاتی ہے، ایک پیار کرنے والا چاہنے والا شریک حیات ہو جو اس کی ایک نگاہ الفت کے ہاتھ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے۔ پر یہ کیا، یہاں تو سب الٹ تھا۔ دلہا تو نکاح ایک فارمیلٹی کے طور پر نبھا رہا تھا، ایک نادیدہ آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے نکلتے گال پر پھسلا۔ جب ہم سفر ہی من چاہا نہ ہو تو کیسی نگاہ الفت اور کیسا پیار، وہ تلخی سے سوچتی استہزائیہ مسکرا دی۔ آمنہ نے جانچنے کے انداز میں اس کو دیکھا۔ ٹھیک، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جمعے کی نماز کے بعد میرا نکاح کر دیجیے دانی سے۔ بے تاثر لہجہ جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی، وہ واپس اپنے نوٹس پر جھکی۔ آمنہ نے پرسکون انداز میں اس کو دیکھا، چاہتی تو وہ بھی نہ تھی اپنی بہن کا یوں آنن فانن نکاح کرنا، پر کیا کرتی، ان کی مجبوری کو بھی سمجھنا تھا اور بہن کی ضد بھی۔ میری جان تم فکر نہ کرو دانی، جب سان ڈیاگو واپس آئے گا تو تمہاری شایان شان ایک گرینڈ ایونٹ رکھے گا۔ ابھی یہ کہہ کر آپ اپنا دل آرام سے بہلائیے، مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں، وہ نوٹس پر ہی جھکے طنزیہ لہجے میں کہہ گئی۔ آمنہ نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ اگر تمہیں سروکار نہیں تو بیٹا کیوں نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں بند کر خود کو اور اس لڑکے کو تباہ کر رہی ہو؟ یقیناً اس کے دل میں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کچھ جذبات تو ہوں گے، وہ تعصب سے کہنے لگی۔ فرشتے نے سر اٹھا کر طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجایا، ان کو دیکھا، البتہ آنکھیں بے تاثر تھی۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ یہ بندھن کیوں باندھ رہی ہوں میں؟ ہاں حد ہے ابھی، وہ ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے ہنسی۔ آمنہ نے تعجب سے اپنی اس جلدی بہن کو دیکھا تھا جو شاید نکاح جیسے مضبوط بندھن کو ایک کھیل سمجھ بیٹھی تھی۔ بغیر ان کو آگے کچھ بولنے کا موقع دیے وہ مزید بولی، اور ابھی جن کے دل میں جذبات ہوتے ہیں نا، وہ جو نکاح کا نہیں کہتے۔ بقول آپ کے مشہور ترین اور امیر ترین بزنس ٹائکون ہیں، وہ کیلیفورنیا کے اپنی مصروفیات میں سے صرف ایک گھنٹہ نکال کر پرائیویٹ جیٹ میں آیا جا سکتا تھا، یہاں شہر سے باہر ہے، ملک سے تھوڑی۔ اس کی بات آمنہ کے دل کو بھی لگے تھے، ان کے کچھ بولنے کے لیے واہ ہوئے لب واپس ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ فرشتے نے فوراً نوٹ کیا، آپ ہی، لیکن آپ فکر نہیں کر، مجھے ہرگز کوئی گلہ نہیں آپ سے، یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے اور میں بالکل مطمئن ہوں اس سے۔ وہ دھیمے لہجے میں ان کو جتاتے ہوئے ان کے ہاتھ کی پشت سے ہلانے لگی۔ آمنہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ دونوں میٹنگ سے 3 گھنٹے قبل ہوٹل کے پول سائڈ کی جانب بیٹھے شیشے سموک کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ بزنس کے متعلق بات چیت بھی جاری رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے لڑکپن کے ساتھی اور واحد دوست تھے، اور اس دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل ہونے کے بعد 3 سال قبل ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا جو آج ایک تناور دہت بن چکا تھا اور اب پورے سان ڈیاگو کی سب سے مشہور ترین فرم اور کیلیفورنیا کی ٹاپ 3 فرمز میں شامل ہوتا تھا۔ وہ شیشے کا پائی منہ سے لگائے دھواں اپنے اندر اتار رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ فون کرسٹل کی ٹیبل پر سے اٹھاتے اس نے تمام دھواں رنگز کی صورت ہوا میں منتقل کیا اور پائپ سائڈ پر رکھتے اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا۔ اسی وقت ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی تھی جو فوراً معدوم ہو گئی۔ سہراب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مسکراہٹ ماں کے لیے تھی، جبکہ اس کا سمٹنا کال پر ہونے والی گفتگو کو سوچ کر تھا۔ سہراب دوست کے بینچے چہرے دیکھ کر سمجھ گیا کیا بات ہونے والی ہے۔ وہ اس کو پہلے ہی پوری بات سے آگاہ کر چکا تھا، دونوں کافی حد تک ہم مزاج تھے۔ سہراب جانتا تھا کہ وہ یہ کڑوا گھونٹ ماں کی محبت میں پینے کے لیے راضی ہوا ہے، تبھی اس نے بھی دوست کو نکاح سے انکار کرنے پر فورس نہ کیا۔ جی السلام ماما، کہیے کیا بات ہے، وہ فون کان سے لگاتے گمبھیر آواز میں بولا۔ ارد گرد گزر تھی انگریز لڑکیوں نے ان دونوں ہینڈسم مردوں کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے یکسر انجان اپنی ہی دنیا میں مگن نظر آئے۔ ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کس گھر کی کتنی امیر ترین عورت کن نظروں سے ان کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک غیر ملکی 5 اسٹار ریسٹورنٹ تھا جہاں امیر کبیر بزنس مینز اور ان کی فیملیز مقیم تھے، اسی لیے ان دونوں کو اپنی پہچان چھپانی نہ پڑی، ورنہ عموماً ایسی پبلک پلیس پر وہ دونوں اپنا حلیہ
یکسر تبدیل کر کے جاتے تھے تاکہ کچھ جلد باز لڑکیاں اور میڈیا سے محفوظ ہی رہیں۔ بیدانی لائٹ بلو اور وائٹ لائٹنگ والی ڈریس شرٹ جو اس کے ورزشی جسم پر فٹ تھی، اوپری 2 بٹن کھلے تھے جس سے مضبوط چوڑا سینہ جھانک رہا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ اور بلیک چمکدار شوز پہنے ہوئے تھے، جبکہ سہراب ڈارک گرین ہائی نیک میں ملبوس، اس کے اوپر سلور کی لائٹ تھی۔ چین کلے میں ڈالے آنکھوں کا گرین کلر اس وقت اس کے ہائی نیک کے گرین کلر سے میل کھا رہا تھا۔ اچھا السلام علیکم، معذرت، اب حکم کرے۔ وہ مقابل کی ڈانٹ سن کر مسکراتے لہجے میں بولا۔ اس کا جواب سن کر سہراب کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا تھا۔ اس کو دیکھتے سینے میں اترا دھواں ہوا کے سپرد کر گیا۔ ٹھیک طالب جہاں گواہ بن جائے گا میرا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جمعے کی نماز کے بعد ڈن ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بڑے گمبھیر ہر طرح کے جذبات سے عاری لہجے میں بولا اور الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹیبل پر رکھا شیشے کا پائی منہ سے لگاتے ہوئے استفسار کیا گیا۔ یہی کہ ایک شخص کی محبت کے متعلق اتنی نفیس سوچ ہے اور وہ اس لمحے محبت کے خاطر ہی اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے۔ طالب کی پرشوق آواز سن کر اس نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ باتیں وہ کرو جو میرے دماغ میں آئے، تمہاری یہ فلسفی میرے سر کے اوپر سے ہمیشہ گزری ہے۔ دھواں فضا میں چھوڑتا ہوئے وہ بے فکری سے بولا۔ اندرونی کیفیت اتنی الجھی ہوئی ہونے کے باوجود اس کا بیرونی اطمینان واقعی قابل دید تھا۔ کس چیز کا گواہ بنا رہے ہو مجھے؟ مگر سامنے بیٹھا شخص بھی اس کے ہر بیت سے واقف تھا۔ پتہ ہونے کے باوجود ایسا سوال کیا جس سے اس کی الجھن کچھ تو سامنے اس کے سہراب کے نکاح کا۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد نکاح ہے میرا، فری ہونا تم؟ بے تاثر انداز میں سوال کیا گیا، جیسے اپنے نہیں کسی غیر کے نکاح کے بابت بات ہو۔ سہراب نے ایک سرد سانس فضا میں خارج کی۔ کل واپسی کا ارادہ تھا پر اب جمعے کے شام چلا جاؤں گا تمہارے اس ٹاسک میں ساتھ دینے کے بعد۔ وہ بھی بے تاثر انداز میں بولا۔ اس کی بات سنتے مقابل کے لبوں پر محصور کن مسکراہٹ آئی تھی۔ جسٹ لائک این ایکسیلنٹ پارٹنر۔ اس نے آگے بڑھ کر سہراب کے کندھے کو تھپکا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی چمکتی آنکھوں میں جھانک کر سر کو خم دیا تھا اور سینے میں اترے دھوئیں کو ایک ساتھ فضا میں تبخیر کر دیا۔ وہ ایجنسی سے شام 8 بجے واپس آئی۔ لاؤنج سے آتی آوازوں کو سن کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ فوراً دروازے کی آڑ میں کھڑی ہوگی۔ بابی شرعی حیثیت تو ہوگی نکاح کی، کیونکہ دانی جمعے کی نماز کے بعد وہاں مسجد میں مولوی صاحب گواہان کے ساتھ ہوگا، اور یہاں فرشتے بھی۔ جب 4 لوگوں کے سامنے لڑکا لڑکی نے دلی رضامندی سے ایک دوسرے کو اپنا شریک حیات قبول کر لیا تو نکاح تو ہو گیا نا۔ ہاں، قانونی حیثیت حاصل کرنے میں 1 دن کا وقت لگے گا کم از کم، کیونکہ جس نکاح نامے پر جہاں فرشتے سائن کرے گی اس کو وہاں کوریئر کرنے میں اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ سمیر بھائی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ حکمہ کو حیرانی کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ جمعہ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بھابھی کو فرشتے کی شادی کی پتہ نہیں اس کی رضامندی بھی دی ہے یا نہیں۔ وہ اپنی تمام تر پریشانیاں سراسر فراموشی کیے اب اپنی سہیلی کی فکر میں لاحق ہوتی تیز قدموں سے سیڑھیاں بڑھتے اوپر والی پورشن میں آئی۔ فرشتے اس کو پریچے کے ساتھ بالکونی میں صوفے پر بیٹھے نظر آئی تھی۔ وہ بالکونی میں داخل ہوئی۔ فرشتے کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کو کچھ نہیں پتہ، کیونکہ وہ اس لمحے پریچے کو اپنی گود میں بٹھائے اس کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ حکمہ ان دونوں کے برابر رکھی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھوپھو بھی پریچے خوشی سے چلاتے ہوئے فرشتے کو گود سے اتر کر حکمہ کی کمر میں دونوں بازو حل کیے۔ اب اس کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ حکمہ نے اس کے موٹے موٹے سرخ گالوں پر بوسہ دیا۔ وہ بیگ سے اس کے لیے جو چاکلیٹ لائی تھی وہ نکال کر اس کو دی۔ اوہ واو، تھینک یو پھوپھو۔ بھی میں ماما کو جا کر دکھاتی ہوں نیچے۔ مائی فرینڈ زیادہ بھی ہے، اس کو شیئر کرواؤں گی، اوکے؟ مائی فرینڈ زیاد۔ دونوں چاکلیٹس اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھامے اس نے خالہ اور پھوپھو سے اجازت لینی چاہی۔ جا کم آن، گو شیئر یور چاکلیٹ ود ہم، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ حکمہ نے ایک بار پھر اس کو گال پر کس کیا۔ اس کی بات سن کر پریچے مسکراتے ہوئے بالکونی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پریچے بھاگو نہیں، آرام سے جاؤ۔ فرشتے نے اس کو یوں بھاگتے دیکھ اونچی آواز میں اس کو تنبیہ کی۔ اوکے خالہ بھی فوراً بات مانی گئی۔ فرشتے حکمہ ایک دوسرے کو دیکھتی مسکرا دی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ حکمہ نے اس کا سرخی مال چہرہ دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ فرشتے نے اپنے ہوا سے اڑتے شہد رنگ بال کانوں کے پیچھے کیے۔ ٹھیک ہے، سر میں درد ہے تھوڑا، بس میڈیسن لی ہے؟ سوال کیا گیا۔ حکمہ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو ٹٹول کر دیکھا۔ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی وہ اس کے انداز سے۔
نیچے پتہ ہے کون آیا ہوا ہے اس وقت؟ حکماں نے سوال کیا۔ فرشتے نے ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کو دیکھا۔ ہاں میرے سسرال والے، چائے میں ہی پیش کر کے آئی ہوں انہیں۔ اس کی بات اور اطمینان بڑا لہجہ سن کر حکمہ کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ ہیں واقعی تم راضی ہو اس نکاح کے لیے؟ حکمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی اسے سوال کیا۔ فرشتے اس کی حیرت نظر انداز کرتے سارے اسباب میں جنبش دینے کے بعد سامنے دیکھنے لگے۔ فرشتے اتنی جلدی بھی کیا ہے سب کی، یہ نکاح آرام سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ نکاح آرام سے ہو یا جلدی ہونا تو ہے، تو کیوں نہ جلدی اس ذمہ داری کو پورا کر لیا جائے، اس نے سہولت سے جواب دیا۔ حکمہ کو وہ بار بار حیران کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا فرشتے؟ ہاں بھئی یقین کر لو میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو نیچے چلے، ہو سکتا ہے مہمان کھانا کھا کر جائیں، آ جاؤ۔ وہ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھیں نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ تھام کر بالکونی سے باہر آ گئی تھی۔ بزنس ڈنر کافی بہترین گزرا۔ ابھی وہ ڈنر کرنے کے بعد سہراب کو اس کے روم میں ڈراپ کر کے اپنے روم میں آیا تھا۔ ڈارک بلو کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے اس نے بلو ٹائی کا ناٹ ڈھیلا کیا۔ گرے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر وہ گلاس وال تک چلتا ہوا آیا اور وال سے ذرا سر ٹکائے نیچے کا منظر دیکھنے لگا۔ پول کے نیلے پانی پر روشنی پڑتے 401 چمک سے بکھر رہی تھی۔ عجیب فسوہز ماحول تھا۔ لان سے لگے اسٹینڈ لیمپ سے نکلتی مدھم گلابی روشنی نے ایک جادو سا برپا کیا ہوا تھا۔ ہر سو اونچے ناریل کے درختوں کے نیچے لگی کرسیوں پر بیٹھے کپلز ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے مدہوش نظر آئے۔ تیسری منزل کے ایک روم میں قیام کیے گلاس وال سے لگے کھڑے اس شخص نے یہ منظر تمساحر بڑی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بیوقوف لوگ، وہ استہزائیہ انداز میں بولتا، پینٹ کی جیبوں سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے ایک سگریٹ لائٹر سے سلگایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ اچانک اس کو اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ فوراً فون نکال کر وہ سان ڈیاگو میں موجود اپنی سیکرٹری کا نمبر ملا گیا۔ ہیلو مسز پیٹر، آپ ابھی اسی وقت ایک وائٹ فارمل ڈریسز آرڈر کیجیے آن لائن۔ جو ایڈریس آپ کو بھیج رہا ہوں صبح تک اس ایڈریس پر ایڈریس میری ماما کے نام سے پہنچ جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایڈریس بولڈ نہ ہو۔ وہ اپنی بات رسانی سے مکمل کر کے مقابل کی آواز سنے بغیر فون کاٹ گیا اور پھر اس ہی نمبر پر ہارون ثاقب کے گھر کا ایڈریس بھیجتے موبائل بیڈ پر اچھالتا واپس گلاس وال کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کر کے حکمہ کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی یونیورسٹی جانے کے لیے، جب اس ہی لمحے سامنے سے ایک کوریئر والا آتا نظر آیا۔ وہ دونوں اپنے گھر کی جانب اس کو آتے دیکھ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی تھی۔ آئیے حکمہ، کچھ آرڈر کیا ہے تم نے؟ فرشتے نے اس کو پوچھتے دیکھتے پوچھا۔ حکمہ نے جواباً ابھی میں سر ہلائے اتنے میں کوریئر والا ان تک پہنچ چکا تھا۔ ہیلو گرلز، یہ گھر مسٹر ہارون ثاقب کا ہے؟ اس نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ فرشتے نے اس کی بات سن کر فوراً سر ہلایا۔ آپ میں سے ان کی سسٹر ان لا کون ہے؟ جی میں ہی ہوں، فرشتے نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کوریئر والے نے اپنے بیگ میں سے بڑا سا وائٹ باکس نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا پارسل ہے، مس ماریا نے بھیجا ہے، یہاں سائن کر دیں۔ فرشتے نے وہ باکس تھام کر پیپر پر سائن کیا۔ ہیو اے نائس ڈے میم، وہ لڑکا خوش اور ہلاکی سے کہتا واپس مڑ گیا۔ حکمہ نے خوش ہوتے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ چلو فرشتے دیکھتے ہیں، آنٹی نے تمہارے لیے ڈریس بھیجا ہوگا نکاح کے لیے، آ جاؤ۔ فرشتے کا چہرہ اس وقت ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ حکمہ بس نکل جائے گی، ابھی کو دے دیتے ہیں، واپس آ کر دیکھ لیں گے۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی، بس نکل جاتی تو کیب میں بہت پیسے بلا وجہ خرچ کرنے پڑتے۔ تبھی وہ دروازے پر آمنہ کو بلا کر ان کے ہاتھ میں وہ باکس سمائے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوپہر جب وہ واپس گھر آئی تو اس کے کوریئر سے آئے گئے باکس کو سراسر فراموش کر چکی تھی۔ عشاء کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ اسے لے کر روم میں سونے چلی گئی۔ آمنہ کیونکہ جمعے کو ہونے والے نکاح کے انتظامات میں بہت زیادہ مصروف تھے، اس لیے ان کو بھی یاد نہ ہے فرشتے کو اس کا ایڈریس دکھانا، البتہ وہ خود دیکھ چکی تھی۔ شام جب حکمہ ایجنسی سے واپس آئی، فرشتے کو مجلس لاؤنج میں فرشتے کے ہمراہ بیٹھے کارٹون دیکھتے پائے تو وہ بھی جلدی سے فریش ہو کر ان کے پاس آ گئی۔ چلو بھائی لے کر آؤ اپنے سسرال سے آیا باکس، میں بھی تو دیکھوں کیا بھیجا ہے فرشتے کے ساسو ماں نے۔ وہ شرارت سے فرشتے کو چھیڑ گئی۔ اس کی بات سن کر ہی فرشتے کو وہ صبح والا باکس یاد آیا تھا۔ ارے ہاں، میں نے بھی نہیں دیکھا، رکو آپ ہی سے پوچھتی ہوں کہاں رکھا ہے۔ وہ یہ کہتی کور سے اٹھی ہی تھی کہ حکمہ نے حیران ہوتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک منٹ، تم نے اپنے سسرال سے آیا پہلا گفٹ اب تک کھول کر نہیں دیکھا؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ فرشتے کو اس کی تشویش جائز لگی۔ ہاں نہ، تمہارا انتظار کر ہی تھی، سوچا تمہارے ساتھ مل کر ہی کھولوں۔ وہ فوراً اپنی بخلاہٹ چھپا کر بات بنا گئی۔
حکمہ کی حیرت فوراً خوشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہائے میری جان دوست کتنی اچھی ہو یار تم، فرشتے وہ نہال ہوتی اس کے گلے میں باہیں ڈال جھول گئے۔ فرشتے نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ہاں وہ تو میں ہوں ہی، کوئی ایسی بات بتاؤ جو مجھے پتہ نہ ہو۔ وہ اس کا مسکراتا چہرہ تکتی آنکھ دبا کر بولی۔ کاؤچ پر بیٹھی پریشے نے یہ منظر بڑی انہماک سے دیکھا تھا۔ بس فوراً ہوش فہمی میں مبتلا ہو گئی۔ حکمہ نے بھی اس کو فوراً جھاڑ پلائی۔ اس سے پہلے فرشتے کوئی کرارا جواب اس کو دیتے ان کی پشت سے باہر ایک آواز آئی۔ دونوں نے ہم وقت مڑ کے کاؤچ پر بیٹھی پریشے کو دیکھا۔ میں آپ دونوں جتنی ایج کی کب ہوں گی؟ فرشتے نے دونوں کو دیکھتے کچھ اداسی سے پوچھا۔ حکمہ اور فرشتے نے ایک دوسرے کو کچھ تجسس سے دیکھا تھا۔ وہ کیوں پرنسز؟ فرشتے نے فوراً اس سے پوچھا، جس پر فرشتے کا جواب ان دونوں کے لبوں پر تبسم بکھیر گیا۔ مجھے بھی آپ دونوں کے ساتھ ایسے ایکٹ کرنے ہیں۔ فرشتے منہ بسوڑ کر بولے۔ دونوں نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی اور آگے بڑھ کر فرشتے کی ایک ٹانگ پکڑ کر اس کو اپنی کندھوں پر بٹھا لیا۔ اتنا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ابھی بھی ایسے ایکٹ کر سکتی ہو ہمارے ساتھ۔ حکمہ نے ہنستے ہوئے فرشتے سے کہا جو ان دونوں کے کندھے پر بیٹھی خوب کھلکھلا رہی تھی۔ وہ دونوں اب اس کو کندھے پر بٹھائے گول گول گھومنے لگی۔ فرشتے کی ہنسی ہوئی کلکاریاں اور فرشتے اور حکمہ کی خوشی سے لبریز کہکے پورے لاؤنج میں گونجنے لگے۔ اندر داخل ہوتے ہارون اور آمنہ نے یہ منظر آنکھوں سے بلائیں لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں ہی تو ان کی کل کائنات تھی۔ ان کو دنیا کی ہر پوری طاقت سے محفوظ رکھنے کے اپنے پروردگار سے دعا کرتے وہ دونوں اندر چلے آئے۔ اف لڑکیوں بس کرو، میری بچی کو چکر آ جائیں گے۔ آمنہ کی آواز سنتی وہ دونوں ہنستے ہوئے اپنی جگہ پر رکی تھی۔ البتہ فرشتے صحیح بدمزہ ہوئی۔ ان دونوں نے اس کو کندھوں سے اتار کر واپس کاؤچ پر بٹھا دیا۔ ممی وی ول ہیو فن۔ فرشتے نے غصے سے ماں کو گھورتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں موجود تمام نفوس نے لبوں پر امڑنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو فوراً ضبط کیا تھا۔ پرنسس دیکھو میں آئس کریم لے کر آیا ہوں، جائیے پھپھو بھی کے ساتھ کچن میں سب کو سرو کریں۔ ہارون نے ہاتھ میں تھامے شاپر بہن کی طرف بڑھائے۔ وہ ہسپتال سے واپسی پر روز ہی شام کے وقت کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے لڑکیوں کے لیے۔ باپ کی بات سن کر فرشتے خوشی سے تالیاں بجاتی اپنا کچھ دیر قبل والا غصہ فراموش کیے حکمہ کی انگلی تھامے کچن کی جانب بڑھ چکی تھی۔ فرشتے بھی دونوں کے پیچھے پیچھے چل دی، پر ہارون کی آواز پر اس کو رکنا پڑا۔ فرشتے بیٹا آپ یہاں بیٹھو، مجھے بات کہنی ہے آپ سے۔ ان کی بات سن کر تابعداری سے سر کو ہم دیتی واپس کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ آمنہ سالی بہنوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بیچ نہ آنا چاہتی تھی، اسی لیے وہاں سے اٹھی، پر ہارون نے ان کا ہاتھ کھینچ کر واپس ان کو صوفے پر بٹھایا۔ تم بھی یہاں بیٹھو تاکہ تم بھی میری کہی باتیں سن لو اور تمہیں سب کلیئر ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے کچھ جتاتے لہجے میں ان کو باور کروا گئے۔ آمنہ اور فرشتے نے تشویش سے ہارون کو دیکھا۔ دیکھو فرشتے بیٹا، یہ تمہارے بہنوئی نہیں، تمہارے بھائی کا یعنی تمہارا گھر ہے، اور یہاں سے تمہیں کوئی بھی زبردستی دباؤ ڈال کر بے دخل نہیں کر سکتا۔ اب ہوا وہ میری بیگم ہو اور تمہاری آپی ہی کیوں نہ ہو، اگر تم پر اس نکاح کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی دباؤ بیٹا تو تم بلا جھجک انکار کر سکتے ہو اس رشتے سے۔ وہ بھرپور فکر سے اس کو دیکھتے بولے۔ فرشتے نے نہال ہوتے اپنے بہنوئی کو دیکھا تھا۔ اتنا اچھا تو سگا بھائی نہیں ہوتا جتنا محبت کرنے والا خیال رکھنے والا اس کا یہ بہنوئی تھا۔ آمنہ نے بھی شوہر کی پشت کو محبت بڑی نظر سے دیکھا۔ دونوں بہنوں کے صبر کا میٹھا پھل تھا ہارون ثاقب ان کے لیے۔ نہیں بھائی، میں نے آپ کو محض بھائی کہا نہیں، بھائی مانا بھی ہے اور اس گھر کو بھی اپنا ہی مانا ہے۔ میں نے اس نکاح کے لیے رضامندی صرف اپنے دل کی رضا پر ہی ظاہر کی ہے، کسی قسم کا کوئی بے دباؤ نہیں مجھ پر۔ وہ نگاہیں جھکائے دھیمی آواز میں بولی۔ ہارون نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ سدا خوش رہو میری پیاری سی بہن، آخری وقت پر بھی تمہیں اپنے ساتھ ناانصافی ہوتی معلوم ہو تو تم بلا جھجک انکار کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ تمہارا یہ بھائی ہر صورت تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ان کی بات سن کر بے ساختہ ان کے سینے سے جا لگی۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آواز میں واضح لرزش تھی۔ وہ رونے لگے تھے بلا شبہ۔
ہارون نے مسکرا کر اس کے سائے کو دیکھا اور پھر صوفے پر برابر بیٹھی بیوی کو جو مسکراتی ہوئی آنسو سے چمکتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی ایک تو یہ رونا شروع ہو جاتی ہو تم لڑکیاں ذرا سی باتوں پر، اب میں اچھا ہوں تو اس میں رونے کی کیا بات ہے بھلا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپکا بولے۔ فرشتے نے رونے کے درمیان ہنستے ہوئے ان کے سینے سے سر اٹھا کر آپی اور بھائی کو دکھا۔ صحیح ہے جناب، آپ دونوں بہن بھائی ایسی باتیں کرے اور مجھے پال بار میں غیر بنا دیا آپ دونوں نے، آمنہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اسی لمحے لاؤنج میں داخل ہوتے حکمہ نے ہاتھوں میں تھامے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اپنی بھابھی سے بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ کیوں دھمکا رہے ہیں آپ دونوں میری پیاری بھابھی کو؟ وہ مسکراتے ہارون اور فرشتے کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بازو ابھی بھابھی کے کندھوں پر حمال کر دیے تھے۔ آمنہ نے بھی اپنا ماتھا اپنی پیاری سی ناند کے ساتھ ٹکا دیا۔ تم لڑکیاں اگر مہلت دو تو ابھی تمہاری بھابھی کو منا لو۔ ہارون گہری نظروں سے بیوی کو تکتے ہوئے شوق سے چوٹ کر گئے۔ آمنہ کا چہرہ پال بھر میں سرخ ہو گیا تھا۔ حکمہ اور فرشتے دونوں اپنے آئس کریم کا باؤل تھامتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ بیٹا فرشتے، اوپر چلتے ہیں، ڈیڈ کو ممی سے بات کرنی ہے امپورٹنٹ، حکمہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا اور فرشتے کا ہاتھ تھام لیا جو اس وقت دنیا مافیا سے انجان بڑے دل جمعی سے آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لیتی لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ فرشتے بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ اوکے ناؤ یو گائز کین بگن۔ جاتے جاتے وہ دونوں کو دیکھتی چھیڑنا نہ بھولی تھی۔ فرشتے کی بات سنتے حکمہ اور اس کے خود کا کہکا لاؤنج کے باہر گونجا، جبکہ ہارون بیوی کے غصے سے بڑی گوڑیوں کو مکمل نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی جانب کھینچ چکے تھے۔ وہ دونوں ان میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سنگن میں اکیلا چھوڑ کر فرشتے کے ہمراہ اوپر اپنے روم میں آ گئی۔ خوش قسمتی سے وہ نکاح کے ڈریس والا باکس فرشتے کے سنگل بیڈ پر پڑا تھا۔ ارے واہ، چلو جی ہم دونوں کی دلی مراد بھی یوں پوری ہو گئی، جلدی سے آ جاؤ دیکھتے ہیں کیسا ڈریس بھیجا ہے تمہاری ساس نے۔ حکمہ مزے سے بولتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ اب باکس کے اندر موجود چیز کو دیکھنے کا اشتیاق فرشتے کو بھی ہونے لگا۔ وہ ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے بیڈ کی جانب بڑھی اور حکمہ کے برابر بیٹھ گئی۔ حکمہ نے اس کی موجودگی اپنے نزدیک محسوس کر کے وہ باکس کھولا۔ واو، ان دونوں کی حیران سی آواز ایک ساتھ روم میں گونجی۔ دونوں ہی اس خوبصورت ڈریس کو دیکھتی مسمرائز ہو گئی تھی۔ وائٹ کلر کا نیٹ کے کپڑے کا ڈریس جس کے نیچے سلک کا وائٹ چمکدار کپڑا اٹائر تھا۔ پورا ڈریس ایک الگ قسم کے ستاروں سے بڑا ہوا تھا۔ لمبی آستینیں جو کہ ہلکی ہلکی پھولی ہوئی تھی اور ڈیپ گول گلا جس بیچ میں ایک منفرد انداز میں زگ زیگ پیٹرن سے سفید ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ بلا شبہ ڈریس بہت خوبصورت اور ایکسپینسو معلوم ہو رہا تھا۔ یار کتنا خوبصورت ڈریس ہے، حکمہ نے ستائشی نظروں سے ڈریس پر مرکوز کیے اس کو باہر نکالا۔ ڈریس کو باہر نکالتے ہی اس کے بیک پر لگا ٹیگ آگے گرا۔ فرشتے نے حیرانی سے اس پیش قیمت ڈریس کو دیکھا۔ ہاں اور مہنگا بھی۔ فرشتے نے وہ ٹیگ الٹ پلٹ کر پرائز دیکھنا چاہی پر ٹیگ پر صرف برانڈ کے نیم کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، میری ایک سال کی کمائی جتنا تو ہوگا یا شاید اس سے بھی زیادہ ہی ہو۔ حکمہ نے نیم ٹیگ دیکھتے فرشتے کی بات سے اتفاق کیا۔ البتہ فرشتے اب اپنی مرغوبیت قدرے کام کرتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ ہاں بھائی امیر بندہ ہے، لفظوں سے نہ صحیح پیسوں سے لوگوں کے دل جیتنے کا ہنر بہت خوب جانتا ہوگا، فرشتے تمساح سے کہتے فرشتے کی جانب آئی جو حکمہ کے بیڈ پر بیٹھے۔ اب ان دونوں کی آئس کریم باؤلز میں سے آئس کریم تقریباً فنش کر چکی تھی۔ فرشتے تم تو ہر وقت جلی کٹی ہی سوچتی رہنا، اپنے منہ سے نکالنا۔ حکمہ نے ڈریس واپس نفاست سے باکس میں رکھتے فرشتے کو دیکھا جو اپنی بانجی کو مسکراہٹ ضبط کرتے مصنوعی ہبکی سے گو رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑو، ذرا ان محترمہ کو دیکھو، اس وقت کیسے آنکھ بچا کر ہماری بھی آئس کریم کھائی ہے اس نے۔ حکمہ نے اس کی بات سن کر نظریں اس پر سے ہٹا کر فرشتے کو دیکھا جو واقعی آئس کریم کے تینوں پیالے چٹ کر چکی تھی۔ اوئے ہوئے، اس بچی کے پیٹ میں کیڑے نہیں تو کیا ہوں گے بھلا، ہمارے حق پر بھی ڈاکہ مارا ہے اس نے، حکمہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے کہا، جبکہ فرشتے کے لیے اب کے اپنا کہکا رکنا محال تھا۔ وہ بلاخر ہنس پڑی۔ اس کے ہنستے دیکھ حکمہ کا بھی کہکا بلند ہوا تھا۔ آپ دونوں گرلز مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہی ہیں؟
پریشے نے انگلی سے بول چاٹنے کے بعد بیڈ پر رکھا اور اب اپنی گول گول آنکھیں دونوں پر جمائے حیران ہو رہی تھی۔ صبر کرو ذرا، ہم تمہیں بتاتے ہیں ابھی، فرشتے نے یہ کہتے بیڈ پر پڑے تینوں باؤلز اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے۔ اب وہ دونوں پریشے کو گدگدی کر رہی تھی۔ ان تینوں کی خوشی سے لبریز کہہ کے اب روم میں گونجنے لگے۔ مسز ہینڈرک، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں ہماری فرم کو ذرا ضرورت نہیں آپ کے اس معمولی سے کانٹریکٹ کی، وہ تو پرانی وابستگی ہونے کے باعث میں، اور میرا پارٹنر جہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یاد ہے کہ وقت کم ہے آپ کے پاس، اگر آپ یوں ہی اصول و ضوابط میں الجھے رہے تو بہت اچھا موقع ہاتھ سے گنوا دیں گے۔ سہراب کی گمبھیر بے تاثر آواز 12 لوگوں سے براجمان اس وسیع میٹنگ ہال میں گونجی۔ برابر کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے بیٹھے شخص نے اس کو فخریہ نظروں سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جس وابستگی کی بات کی گئی تھی وہ پرانی پوشیدہ رقابت ہی تھی جو میٹنگ ہال میں بیٹھے 3 نفوس بہت خوب جانتے تھے۔ دونوں دوستوں نے ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، بخوبی اندازہ تھا کہ مقابل کا تعلق مافیا گروپ سے ہے، مگر ان کو رتی برابر فرق نہ پڑتا تھا اس سے۔ ہینڈرک نے سہراب کی بات سنتے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ اس سے آدھی عمر کا یہ لڑکا اس کی پوری کمپنی کے معزز ترین لوگوں کے سامنے یوں اس کو ذلیل کر گیا تھا۔ بہت عرصے سے ناک سے دم کا رکھا تھا دونوں نے، خصوصاً سہراب طالب علم نے۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت پر قابو کرتا فوراً مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ٹیبل پر ذرا آگے کو جھکا۔ غصے سے بڑی نظریں سہراب کے سبز آنکھوں میں ٹکی تھی جہاں اس وقت الواحی سی چمک تھی۔ میں جانتا ہوں، مجھ سے بہتر یہ کون جانتا ہوگا سن، تم دونوں ینگ ہو اور انرجی سے بھرپور بھی، تمہارے خیالات کی ضرورت ہے مجھے بیورلی ہلز کا بہترین ہوٹل تعمیر کرنے کے لیے۔ وہ بولا تو لہجہ بے حد میٹھا رس گھولے ہوئے، لیکن سامنے بیٹھے دونوں نفوس اس کے پیچھے چھپے بھائی سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان دونوں کے ہونٹوں پر اب طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ چلیے پھر اب آپ ایسا کیجیے گا کہ یہ کنٹریکٹ آپ میرے پی اے کو میل کر دیجیے گا، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں، پڑھ کر آپ کو ہمارا فیصلہ ہمارا پی اے بتا دے گا، اب ہمیں اجازت دیں، وہ گمبھیر آواز میں کہتا اپنے گرے کوٹ کی آستین ذرا اونچی کر کے نیچے سلور چمکتی اپنی ارمانی کی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے کھڑا ہوا۔ سہراب بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ مسٹر ہینڈرک، دعا کرنا کافی ٹائم برباد کر لیا ہے تم نے ہمارا، گڈ لک۔ سہراب جانے سے پہلے ذرا مدھم آواز میں اس کا کندھا تھپکتے بولا۔ باہر نکلتے دانی نے اس کی بات بآسانی سنی تھی۔ وہ فوراً اپنے لبوں پر امڑنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو سمیٹتا میٹنگ ہال سے باہر نکل آیا۔ پیچھے سے میرون ٹو پیس میں آتا سہراب بھی اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ لاسٹ میں بہت گندی کر دی تھی تم نے، اس کی طالب آنکھوں پر براؤن سن گلاسز چڑھاتے اس نے مسکراتی آواز میں سہراب سے کہا جس نے مسکرا کر اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کو آگ لگا کر مجھے الگ سے سکون ملتا ہے۔ دونوں اب شیشے کی عمارت سے باہر نکلتے اپنی گاڑیوں کو جانا بڑے تھے۔ اچھا چلو میرے ساتھ کچھ لینا ہے مجھے، کوئی اور پلان تو نہیں تمہارا؟ اس نے اپنی سیاہ آسٹن مارٹین کے کی ہول میں چابی ڈالتے کہا۔ سہراب جانتا تھا کیا لینا ہے۔ وہ سر تائید میں جنبش دیتا کار میں بیٹھ گیا، جبکہ اندر میٹنگ ہال میں بیٹھے شخص نے غصے کا گھونٹ پیتے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اپنے ورکر کو میٹنگ ہال سے باہر جانے کا کہتے ہی اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ صبر کرو، ابھی تم دونوں کا وقت ہے، میرا وقت آنے دو ذرا، پھر دیکھتا ہوں تمہیں۔ وہ غصے کی حدوں کو چھوتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اندر جو آگ برپا تھی وہ حرام مشروب کو منہ لگا کر ہی بجھتی۔ اب وہ دونوں اس وقت رالف لارن کے ایک بوتیک میں بیٹھے سوٹس پسند کر رہے تھے۔ بوتیک امپلائی پیش قیمتی 3 پیس اور 2 پیس ڈریس ان کے سامنے پھیلایا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ سہراب نے اردو میں اس سے استفسار کیا، جو اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے کوہنی کرسی کے ہینڈل پر ٹکائے پرشوق نظروں سے اپنے سامنے پھیلے سوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ وہاں ہی تھا، پر سوچ نہ جانے کہاں تھی۔ سہراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ذرا دباؤ دیا۔ اس نے چونکا گردن موڑی، اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔
کچھ سمجھ آیا۔ ایک بار پھر سوال دہرایا گیا۔ جواباً اس نے تائید میں سر ہلائے اور امپلائی کو دیکھتے 4 سوٹ کی جانب اشارہ کیا، ان کو پیک کرنے کا کہا۔ سہراب نے بھی ایک سوٹ لیا تھا۔ امپلائی ان کی پسند کردہ سوٹ تھا۔ میں مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا پیکنگ کروانے کے لیے، جبکہ سہراب برابر بیٹھے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ یہی کہ کہیں جلدی تو نہیں کر رہا میں؟ نظریں ہنوز سامنے ٹکی تھی اور آواز کافی گہری۔ جلدی تو نہیں، 29 سال کوئی کم عمر نہیں تمہاری، تو آج سے 5 سال قبل ہی شادی ہو جانی چاہیے تھی، سہراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن تمہاری تو نہیں ہوئی، تم جب کہ 30 کے ہو، اس نے بھی مسکراتی آواز میں جواب دیا۔ البتہ اس کی بات سنتے سہراب کے ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میری ماں حیات نہیں جو میری شادی کے لیے مجھے فورس کرے۔ ایک گرینڈ پا ہے جو منتھ میں 2 بار بولتے ہیں، پھر خود طاقت سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر دانی کو اپنا جواب مل گیا۔ جواباً وہ سر کو ہم دیتا کھڑا ہوا، کیونکہ بوتیک امپلائی ان کے خریدے گئے سوٹ کے باکسز ان کی کار میں رکھنے کے لیے کیز لینے آ رہا تھا۔ وہ اس وائٹ ڈریس میں ملبوس اپنے روم میں بیٹھی تھی، ذہن میں مختلف اقسام کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس وقت جب دروازے پر دستک ہوئی، اپنی سوچوں کو جھٹکتے چونکا، اس نے کمرے کے سفید دروازے کو دیکھا۔ یس، اس کی آواز سنتے دستک دینے والا اندر داخل ہوا۔ سر اٹھا کر اس نے دیکھا تو سامنے ماریا لائٹ پرپل رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی، چہرے کے گرد ڈارک پرپل اسکارف سے حجاب کیا ہوا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ بے انتہا حسین، آئی بلو چمکتی آنکھوں میں عجیب سا نرم تاثر اور محبت نظر آئی فرشتے کو۔ وہ ہمیشہ سے اس کو دنیا کے سب سے خوبصورت اور لگتی تھی، ایک عجیب سی الواحی جاذبیت تھی ان کی خوبصورت شخصیت میں۔ السلام علیکم، دھیمے شائستہ لہجے میں کہا گیا۔ فرشتے ان کی شخصیت کی مقناطیسی سے نکل کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ ماریا نے بیڈ پر بیٹھ اس حسین اور بے حد معصوم سے چہرے والی لڑکی کو دیکھا جو وائٹ ڈریس میں ملبوس آسمان سے اتری کوئی حور ہی معلوم ہوئی۔ انہیں شہدرات کمر تک آتے سلکی بالوں کو بیچ سے پارٹیشن کیا گیا اور پیچھے وائٹ چھوٹے پھول لگائے ہوئے تھے، باقی کمر پر بکھرے بالوں پر ہلکے رولز ڈالے گئے تھے۔ لمبی پلکیں شہدرنگ آنکھوں پر اس کے سفید رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ چہرے پر میک اپ کے نام پر پنک لائٹ لپسٹک اور بلش کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور اتنی ضرورت بھی نہ تھی اس کو تیز میک اپ کی۔ فرشتے نے دھیمی آواز میں ان کے سلام کا جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ ماریا مسکراتی ہوئی اس تک چلتی ہوئی آئی، اس کے برابر بیٹھ کر اس کے لرزتے گلابی ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم اس وقت پریشان ہوگی، ہزار طرح کے اندیشے اور وسوسے ہوں گے تمہارے ذہن میں۔ بیٹا، تمہارے تمام خیالات اپنی جگہ جائز بھی ہیں۔ ایک تو انجان شخص سے نکاح کرنا، اوپر سے ہونے والا شوہر بھی تمہارے سامنے نہیں، صحیح ہی ہے تمہاری سوچ، مگر وہ بولتے بولتے ٹھہرے۔ فرشتے کو ان کے اردو ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ یہ سوچتی کہ کیسے ایک بیرونی ملک رہنے والی انگریز خاتون اتنی کلیئر اردو بول لیتی ہے۔ بیٹا، وہ بہت زیادہ مصروف تھا، اس کے لیے یہاں آنا ناممکن تھا اس ہفتے، لیکن وہ نکاح بھی کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے فوراً مجھے اس ہی جمعے کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہا۔ اور جہاں تک بات ہی میرے بچے کی شخصیت، اس کے کردار کی، تو میں یہاں بیٹے کی نہیں تمہاری ماں بن کر تم سے بات کر رہی ہوں کہ ایک ماں کبھی اپنی بیٹی کا برا نہیں چاہتی۔ دانی کیلیفورنیا میں رہا، یہاں پیدا ہوا اور جہاں ہی پلا بڑھا۔ اس کی پرورش، یا یوں کہو کہ اس کی اپنی نیچر ہی ہمیشہ سے ایسی تھی کہ اس کو کبھی بھی حرام میں کوئی دلچسپی نہ نظر آئی۔ تمہیں تھوڑا بہت تو ادراک ہوگا ہی کیلیفورنیا کے نائٹ لائف، یہاں کی رنگینیوں کا، مگر دانی نے حرام پینا تو دور کی بات، اس کو کبھی چھوا بھی نہیں ہے۔ اس کو لڑکیوں میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس نے ہمیشہ چاہا کہ میں ہی اس کے لیے لڑکی پسند کروں، میری پسند ہی اس کی پسند ہوگی۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، پرسوں تمہاری تصویر بھیجی تھی میں نے، اسے بہت پسند آئی ہو تم اس کو، انہوں نے شرارت سے اس کو کہا۔ فرشتے کو بے سہتہ شرم آئی تھی، وہ جو ان کو دیکھتے بڑی انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اپنے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان کو چھپاتی نظر جھکا گی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس کی زندگی میں میرے علاوہ خوشی کا کوئی اور وجود نہیں، میں چاہتی ہوں تم بنو اب اس کی خوشیوں کا باعث۔ بیٹے، محبت کے لفظ سے ناآشنا ہے وہ، کیا تم آشنائی کی یہ ڈور اس کے ہاتھ میں دو گی، میرے بیٹے کی زندگی میں فرشتہ بن کر روشنی بکھیرو گی؟
نیلی آنکھوں میں اس وقت امید کا ٹھٹے مارتا سمندر تھا، جبکہ شاید رنگ آنکھوں میں عزم کی چمک۔ آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، میں آپ کو ماں کہتی ہوں، اور آج سے آپ میری ماں ہی ہیں میرے لیے۔ بچی تھی جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ماموں کے وجود کے باعث۔ کچھ عرصہ تو باپ کی کمی پوری ہوئی، پر ماں جیسا لمس نہ نصیب ہوا مجھے۔ آج آپ سے بات کر کے نہ جانے کیوں ایسا لگا اگر میری ماں حیات ہوتی تو آپ کے جیسی ہی ہوتی۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کی امیدوں کو کبھی نہ توڑوں۔ کیا میں آپ کو امی کہہ کر مخاطب کر سکتی ہوں؟ فرشتے نے بھیگی آواز میں ان سے پوچھا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اس کے آنسوں سے تر رخسار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے محبت سے خشک کیا اور اس کو خود سے لگا لیا۔ امی کہو نہیں، امی ہی ہوں میں آپ کی، آج سے چلو شاباش، اب رونا بند کرو۔ وہ اس کا سر پیار سے تھپکتے اس کو سمجھانے لگی۔ اسی لمحے دروازہ نہ کر کے آمنہ اندر آئی تھی۔ مولوی صاحب آگے ہیں، وہ ہردانی کے پاس نکاح کے لیے بلا رہے ہیں آپ دونوں کو۔ آمنہ نے بہن کی سرخ گال اور چھوٹی سی سرخ ناک دیکھی جو اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی بے ساختہ آنسو امنڈ آئے۔ ٹھیک، چلو میری بیٹی آ جاؤ، اللہ کے نام سے شروعات کریں۔ انہوں نے اپنے ساتھ لے کر آئے سرخ کامدار دوپٹے کو گھونگھر کی طرح فرشتے کے سر پر ڈالا اور اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے کو بیڈ سے اٹھنے میں مدد دی۔ پیچھے سے روم میں داخل ہوتے حکمہ بھی اب اس تک پہنچ گئی جو آمنہ کے ساتھ مل کر نیچے کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اس نے فرشتے کی کمر میں بازو حل کر کے اس کو چلانے میں مدد دی۔ سہن کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی تھی وہ تینوں۔ کچھ منٹ بعد اس کو ڈرائنگ روم کے صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا جہاں نکاح ہونا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کو نہ پتہ چلا اس کے دائیں بائیں جانب کون بیٹھا ہے، کتنے لوگوں کے لیے مرکز نکاح ہے۔ وہ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ سے کینڈیڈیٹس اسپیکر میں سے مولوی کی نہ جانے کیا کیا کہتی آواز گونج رہی تھی، اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہ آیا۔ ہوش تو آیا جب مولوی صاحب نے اس کا نام پکارا تھا۔ فرشتے یوسف ولد یوسف خان، کیا آپ کو فردان مصطفیٰ ولد مصطفیٰ رحمان ایوان سے $1,000,000 سکہ راج الوقت حق مہر کے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ان کی بات سنتے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جس کے محرم بنی جا رہی تھی اس کا پورا نام ہی آج پتہ چلا تھا اس کو۔ عجیب فلموں والی صورتحال تھی۔ جی قبول ہے، اس کی ہلکی سی پرکشش آواز بیورلی ہل کے کنگ فہد مسجد کے صحن میں بیٹھے ہر قسم کے جذبات سے عاری دل لیے فردان نے سنی اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ مولوی صاحب نے مزید 2 دفعہ فرشتے سے اس کا اقرار مانگا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں اپنے تمام حقوق فردان مصطفیٰ کے نام لکھ دیے۔ مولوی نے نکاح کی مبارک سکرین کے اس پر بیٹھے نفوس کو دی جو خوش ہوتے ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد مولوی نے اپنے سامنے بیٹھے 2 وجیہہ جوان مردوں کو دیکھا اور لڑکے سے اس کی رضامندی پوچھنے کا عمل شروع کیا۔ مولانا صاحب، والدیت کا تذکرہ ضروری ہے نکاح کے دوران؟ مولوی نے مسکرا کر اس کو دیکھا جس کی گمبھیر بے تاثر آواز سن کر سکرین کے اس پار موجود ماریا کی جان حلق میں آئی تھی۔ نہ جانے اپنے ماضی کا کون سا کڑوا باب کھولنے لگا تھا وہ۔ سمیر بھی چھوٹے بھائی کی بات سنتے پہلو بدل کر رہ گیا، جبکہ سرخ گھونگھٹ کے حالے میں بیٹھی فرشتے نے کچھ حیران ہو کر اس کا سوال سنا تھا۔ ہاں بیٹا، جب تک آپ کی والدیت نہیں دہرائی جائے گی آپ کی شناخت کا کیسے معلوم چلے گا؟ مولوی نے دھیمی پرسکون آواز میں کہا۔ فردان ان کی بات سن کر محض سر ہی اسبات میں جنبش دے گیا۔ برابر بیٹھے سہراب نے اس کی اندرونی کیفیت کو سمجھتے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اس کو دیکھتے ہلکا سا مسکرا دیا۔ کچھ لمحوں بعد مولوی نے اس کی رضا پوچھ کر پوری شرعی طور پر ان دونوں کو میاں بیوی قرار دے دیا۔ اس کے بعد فردان نے نکاح نامے پر سائن کیا۔ اب آپ دونوں بچے شرعی طور پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ ہاں، جن پیپرز پر اب فردان بیٹے نے سائن کیا ہے وہ کل آپ کے گھر تک پہنچ جائیں گے ہارون صاحب، پھر آپ بہن سے سائن کروا لیجیے گا اور اس طرح آپ دونوں قانونی طور پر بھی میاں بیوی بن جائیں گے۔ مولوی صاحب اپنی بات کہہ کر فردان اور سہراب سے مسافہ کر کے اٹھ کے اور مسجد کے اندرونی جانب بڑھ گئے۔ ماما جان خوش تو ہیں اب؟ اس شخص نے نہ اپنی بیوی کو دیکھنے کا تقاضا کیا نہ ہی اس سے جڑے کسی رشتہ دار کو مبارکباد دی۔ اس کے لیے تو صرف ماں کی خوشی اہمیت کی حامل تھی۔ نکاح کے بعد پہلا جملہ جو کہا گیا وہ یہ تھا۔ فرشتے کے دل میں کچھ چبھن سا چھن سے ٹوٹا۔ اس کی مسکراتی آواز سن کر اپنے برابر بیٹھی
حکمہ کے کان میں اس نے واپس روم میں جانے کا کہا تھا، جبکہ دوسری طرف ماریہ بھی اس کی صرف خود سے بات چیت سن کر کچھ الجھ گئی تھی۔ ہاں بیٹا، میں خوش ہوں، یہ لو آمنہ سے بات کرو۔ فرشتے سے تو اب آرام سے کرنا بات، وہ شرارت سے بولی۔ فردان ان کی بات سن کر مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اور سب سے ملنے لگا، جبکہ فرشتے اب اٹھ کر وہاں سے اپنے روم میں جا چکی تھی۔ سارہ نے اس کے روم میں آ کر اس کی تصاویریں مختلف اینگلز میں بنائی اور ساری اپنے دیور کو بھیج دی۔ وہ اس کو اس دوران مسلسل فردان کے نام سے چھیڑ رہی تھی اور وہ ان کی باتوں پر شرم سے سرخ ہوتی تھی۔ نکاح کی دعوت ختم ہونے کے بعد وہ اب حکمہ کے ہمراہ اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ دونوں اس وقت اپنے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ آج کی دعوت کے متعلق باتیں زور و شور سے جاری تھی۔ ابھی یار فرشتے، ویسے نام کتنا زبردست ہے دلہا بھائی کا، فردان مصطفیٰ، اتنا خوبصورت نام ہوتے ہوئے سب ان کو عجیب بیکار سے نام سے پکارتے تھے۔ دانی، یہ بھی کوئی نام ہوا بھلا؟ فردان یعنی ایک بے مثال موتی، او ہو میرے فرشتے کا فردان۔ حکمہ ایک بار پھر پٹری سے اتری۔ فرشتے نے اپنی کمر کے پیچھے تکیہ کھینچ کر اس کو مارا۔ او ناموں کی انسائکلوپیڈیا بس کر، اب جہاں کوئی نیو نام سنا وہاں اپنا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھ گئی۔ فرشتے نے اس کو ہنس کر جھاڑ پلائی۔ حکمہ بھی اس کی بات سنتے ہنسنے لگی۔ ہم دونوں دوستوں کے ہی کچھ عجیب سے مشاغل ہیں، تم خود کو ہی دیکھ لو، وہ کندھے اچکاتی سرسری انداز میں بولی۔ اس کی بات سنتے فرشتے جو بیڈ پر لیٹی تھی ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ حکمہ بھی یوں اس کے اٹھنے پر کچھ پریشان ہوتی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یار کل لاسٹ ڈیٹ ہے مسیسیپی وائلڈ لائف فوٹوگرافر کیمپ میں اپلیکیشن کی، مجھے یاد ہی نہیں رہا آپ ہی سے کنفرم کرنے کا۔ حکمہ، اب کیا کروں، اتنا بہترین موقع شاید اب مجھے دوبارہ نہ ملے جائے، فرشتے پریشان ہوتے بولی۔ حکمہ اس کی بات سنتے کچھ تشویش میں مبتلا نظر آئی۔ اب بھابھی کو تم بتا چکی ہو اس بارے میں، رائٹ؟ تب ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، تو اب تو بالکل نہیں ہوگا۔ البتہ تم ایسا کرو کہ دلہا بھائی سے پوچھ لو ایک دفعہ تو تم ان کی منقوہ ہونا اس لیے۔ حکمہ نے اپنی طرف سے اچھا مشورہ دیا۔ فرشتے کو اس کا آدھا مشورہ بہترین لگا تھا، پر باقی آدھا سن کر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ منقوہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے میری جان، اس شخص کو میری ذرا فکر نہیں۔ تم نے نکاح کے بعد ان کے لفظ نہیں سنے تھے اپنی امی سے، ان کی خوشی ایسے دریافت کر رہے تھے جیسے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے نکاح کیا ہو، فرشتے نے مدھم آواز میں کہا۔ حکمہ اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ او میرے خیال سے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو اور منفی بھی سوچ رہی ہو۔ فرشتے، اگر فرض کرو انہوں نے اپنی امی کی خاطر یہ نکاح بھی کیا، تو کیا تم نے نکاح کے لیے رضامندی اپنی آپی کے لیے ظاہر نہیں کی؟ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، پر میں خود کو اس رشتے کے لیے تیار کر چکی ہوں۔ اگر وہ مجھے اپروچ کریں گے تو میں ان کی مکمل حوصلہ افزائی کروں گی، باوجود اس کے کہ میرا دل اب بھی زخمی ہے، وہ کرب سے بولی۔ حکمہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھو میری جان، رشتہ نیا بنا ہے، تمہیں خود کو اور ان کو بھی کچھ وقت دینا چاہیے، اس سب کو قبول کر کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے زیادہ مت سوچو۔ وہ ہلکی آواز میں اس کو خود سے لگاتے سمجھانے لگی۔ زیادہ نہیں سوچ رہی، تبھی تو اتنے سکون میں ہوں میری پیاری دوست۔ ہے چھوڑو یہ بتاؤ، اب بھی کرو کال، لیکن نمبر تو ہے نہیں ان کا میرے پاس، وہ پریشانی سے بولی، جبکہ حکمہ کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں اب شرارت تھی۔ او ہو، ابھی سے اتنی عزت؟ فرشتے نے فوراً دانت پیستے اس کو گھورا اور اس کو دھکا دے کر اس سے دور کیا۔ ہاں تو پورے 9 سال بڑے ہیں مجھ سے، میری زبان لڑکھڑائے کہ ان کے متعلق بے ادبی سے گفتگو کرتے، فالتو باتیں چھوڑو، نمبر کا بتاؤ۔ فرشتے نے اس کو جھڑکتے ایک بار پھر اپنی تشویش ظاہر کی۔ فکر کس بات کی، آپ کی یہ دوست ہے نا، بھابھی نے مجھے کچھ دنوں پہلے دلہا بھائی کا نمبر دیا تھا، یہی ان سے نکاح کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے۔ چلو میرے تو کسی کام نہ آیا، تمہارے ہی صحیح۔ اس نے آنکھ مارتے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور فردان کا نمبر فرشتے کے موبائل پر سینڈ کر دیا۔ موبائل کی بیپ ہوتے فوراً فرشتے نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور نمبر دیکھتے اس پر کال ملائی۔ بیل جا رہی ہے، موبائل کان سے لگاتے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ حکمہ نے اس کو دیکھتے تھمز اپ کا نشان بنایا تھا۔ مسلسل 40 سیکنڈ تک بیل جاتی رہی، پر مقابل نے فون نہ اٹھایا۔ یار فون ہی نہیں اٹھا رہے۔
وہ اپنا فون بیڈ پر رکھتی جلتے ہوئے بولی، تمہیں پوچھنا ہے نہ میسج کر دو، اپنے نام سے کیا بتا سو گے ہو، جہاں ان نون نمبر دے کر کال نہ بھی کیو۔ ہاں یہ زیادہ اچھا پلان ہے، پہلے نہیں بتا سکتی تھی۔ فرشتے نے اس کی بات سن کر جلدی سے میسج ٹائپ کیا، مقابل کو بھیج دیا۔ چلو اب دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے اور کب آتا ہے۔ حکمہ یہ کہتی اپنی بڑھ کے جانا بڑھ گئی، ہاں اور کل تمہارا انٹرویو کس ٹائم میں ہے بھائی؟ فرشتے نے اپنے کمفرٹر میں غصے ہوئے سوال کیا۔ 11 بجے ہے یار، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں اپنی صلاحیتوں پر کوئی شبہ ہے؟ ایسی بات ہی بس ایک عزیز سا ہوپ ہے، سننے میں آیا ہے 100 سے زائد ایجنسیز کے امپلائیز ہوں گے وہاں، اور اوپر سے ہماری ایجنسی کی ڈوبتی حالت بس اسی لیے ہوپ آ رہا ہے۔ حکمہ کی ہلکی آواز نیم تاریک کمرے میں گونجی۔ فرشتے نے منہ پر ہاتھ رکھ اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، یو کین ڈو دس، چلو اب سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ حکمہ نے بھی جواباً گڈ نائٹ وش کیا اس کو، اور اب دونوں آنکھیں بند کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں ابھی بیورلی ہلز میں بنے اپنے وسیع و عرض فارم ہاؤس میں تھے۔ اس وقت آج کی رات سردی قدرے کم تھی تو وہ اس وقت پول میں مہارت سے تیراکی کر رہا تھا، جبکہ سہراب اپنا گیلا وجود لیے لکڑی کی کرسی پر بیٹھا اپنی جان سگار کے دھوئیں میں پونک رہا تھا۔ اسی لمحے ٹیبل پر رکھا فردان کا فون بجنے لگا۔ فردان تمہارا فون بج رہا ہے، سہراب نے دھواں فضا میں خارج کرتے زور سے اس کو بتایا، جو نہ جانے پول کی کون سی سطح پر تھا۔ اس وقت اس کی بات سنتے وہ فوراً مہارت سے تیرتا ہوا پول سر تک آیا اور ماتھے پر چپکے اپنے گیلے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتا پول سے باہر آ گیا۔ بجتا فون اب تک بند ہو چکا تھا۔ اس نے پول سٹینڈ پر ٹنگی ٹاول اتار کر اپنی پشت، کندھوں اور سینے پر موجود جا بجا پانی کی بکھری بوندوں کو خشک کیا اور ٹاول واپس سٹینڈ پر ڈالتے وہ سہراب کے برابر والی کرسی پر بیٹھا موبائل اب ہاتھ میں تھا۔ فون کو آن لاک کیا تو کسی ان نون نمبر سے کال تھی۔ وہ اس کو نظر انداز کرتے فون واپس سے رکھنے لگا تھا کہ میسج بیپ ہوئی۔ اس نے فون واپس آنکھوں کے سامنے کیا۔ السلام علیکم، میں وہی لڑکی جس کا آپ سے نکاح ہوا ہے آج، اصل میں آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ میں کچھ دنوں بعد میری یونیورسٹی سے ایک کیمپ آؤٹ آف سان ڈیاگو جائے گا، تو کیا میں بھی جا سکتی ہوں؟ آپ کی منقوہ ہوں، صرف اسی وجہ سے پوچھا۔ میسج پڑھتے وہ تمسخر سے مسکرائے۔ کیا ہوا؟ سہراب اپنا ختم شدہ سگار ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے استفسار کر گیا، وہی اونچے ہتھ کنڈے توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے تمسخر اڑاتے لہجے میں کہہ کر اپنا فون سہراب کی جانب بڑھایا، جو اسکرین پر چمکتے میسج کو پڑھ کر اب اسی کی طرح مسکرا رہا تھا۔ معصوم ہے اس قدر بچکانہ حرکت کر کے تم جیسے کا یہ انسان کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنستے ہوئے موبائل اس کی جانب بڑھا گیا۔ اس کے جواب پر اس بار فردان فہریہ مسکرائے اور میسج ٹائپ کرنے لگا، تم ایک بالغ، اپنی سمجھ بوجھ رکھنے والی انسان ہو، تمہیں ضرورت نہیں اپنی زندگی کے کسی بھی فیصلے میں میری اجازت طلب کرنے کی۔ آئندہ تم اپنے تمام فیصلے خود کرنا، یاد رہے میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ میسج بیچ کر موبائل ٹیبل پر رکھتا دونوں بازو سر کے نیچے جھکائے اور کرسی پر لیٹنے کے انداز میں سیدھا ہو گیا۔ تمہاری فلائٹ کس ٹائم ہے؟ یہاں ہی سوؤں گا، صبح برائن میرا پرائیویٹ جیٹ لائے گا، اس میں ڈائریکٹ فرم پہنچوں گا۔ اس کی بات سن کر فردان نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ دونوں اڑتے ہوئے فارم ہاؤس کے اندرونی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں جلدی سڑک پر چل رہے تھے۔ حکمہ کو شدید پریشانی لاحق تھی۔ اس وقت وہ فرشتے کا ہاتھ دبوچے تیز قدم فٹ پاتھ پر بڑھنے لگی۔ ارے بھائی کیا مصیبت ہے، آرام سے چلو، تمہاری اس جلدی کے چکر میں نے اپنا فون تک نہیں دیکھا۔ فرشتے نے جھنجھلاتے ہوئے حکمہ کو گھورا جو ٹیکسی رکوا چکی تھی۔ اس وقت تمہیں فون کی پڑی ہے جہاں میری جان نکل رہی ہے۔ وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھے جب حکمہ نے پریشانی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، چپ ہی رہو تم، بلا وجہ کی پریشانی ہے تمہیں، تمہارا انٹرویو بہترین ہوگا، ٹینشن نہ لو، بس پورے اعتماد ہو بس۔ فرشتے نے اس کو دلاسا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی یونیورسٹی آ گئی۔ وہ حکمہ کو گال چومتی اس کو گڈ لک وش کر کے ٹیکسی سے اتری اور یونیورسٹی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حکمہ نے اب ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی مطلوبہ منزل کا راستہ بتایا تھا۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی ایک اونچی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیتی جلدی سے کندھوں پر اپنا بیگ درست کیا اور باہر نکل آئی۔ سر اٹھا کر اس نے سامنے تنک
کھڑی اس نیلی کانچ سے بنی اونچی عمارت کو دیکھا جس کے اوپر سلور رنگ سے دا ایف ایس رائلز لکھا جگمگا رہا تھا۔ اسی پل حکمہ کی نظر بلڈنگ کے اوپر آتے سیاہ جیٹ پر پڑی۔ ژالہ تو کیا اس خوبصورت بلڈنگ کے اوپر ہیلی پیڈ محسوس جگہ جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کیا جاتا ہے بھی ہے؟ اف خدایا اتنی دولت! وہ اپنی اونچی اٹھتی گردن کو نیچے کرتی سوچنے لگی۔ عمارت اتنی اونچی تھی کہ اس کے سر اور گردن میں اس کو دیکھتے ہی درد ہونے لگا تھا۔ گردن ہی ٹوٹ کے اب بھی وہ بلڈنگ کے آرائش پر مزید کوئی تبصرہ کرتی کہ اس کو یاد آیا وہ پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہے انٹرویو ٹائم سے۔ وہ فوراً ہاتھ میں بندی گرین گھڑی میں ٹائم دیکھتی اندر کی جانب بڑھی۔ ژالہ میرا نمبر نہ آیا ہو پلیز۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے ریسیپشن کی طرف چل دی۔ وہ یونیورسٹی پہنچی، تیز قدم ڈپارٹمنٹ کے جانب تھے۔ ارے ہاں میسج تو دیکھوں، کیا جواب آیا؟ اچانک اس کو خیال آیا۔ وہ چلتی ہوئی بینچ کی جانب بڑھ گئی اور اس بینچ پر جا بیٹھی جہاں کوئی نہ تھا۔ موبائل کھولا تو سامنے جس نام سے میسج تھا اس نے فرشتے کو سکتے میں مبتلا کر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے میسج کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ کیا ہوا فرشتے، تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، 1 ہفتہ ہو گیا، سب ٹھیک ہے نا؟ شمس کا میسج تھا۔ فکر مند لیے ہوئے اور وہ تلخی سے مسکرائی اور کانپتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، میرا فون خراب ہو گیا تھا تبھی کوئی میسج نہیں کرتا کہ تم بھابھی کی پکچر کب دکھا رہے ہو۔ یہ میسج جس دل سے لکھا تھا نا اس نے، یہ محض وہ ہی جانتی تھی۔ لاتعداد آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے رخساروں پر پھیلے جن کو بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ دیا تھا۔ اور جلدی سے دوسرا میسج کھولا جس کو پڑھ کر وہ سکون سے مسکرا دی۔ چلو فردان مصطفیٰ، کم از کم تنگ نظر تو نہیں، اجازت مل گئی، یہی بہت ہے۔ اس نے خود کلامی کی دل اس لمحے پرانے دکھوں کے زیر اثر تھا، تبھی شاید وہ فردان مصطفیٰ کے بھیجے گئے لفظوں پر غور نہ کر پائی۔ اپنے بیگ سے پیسے نکال کر اس نے ایک لمبی سانس لی، خود کو نارمل کیا اور کھڑی ہو کر ڈپارٹمنٹ کے جانب بڑھ گئی۔ حکمہ اس بڑے سے ہال میں بیٹھی اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹوٹل 100 کینڈیڈیٹس تھے جن میں سے 60 بیٹھی تھی اس وسیع ہال میں، جبکہ 40 لڑکیاں اب تک نا امید ہو کر واپس آ چکی تھی۔ حکمہ دروازے پر نظر جمائے ہوش چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں اعتماد سجائے لڑکیوں کو اندر جاتے دیکھتی رہی جو کچھ ہی منٹوں میں پریشان اور نا امید ہوتی باہر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے 10 لڑکیاں یوں ہی چلی گئیں۔ جب اس کے برابر بیٹھی پرکشش سے افہام امریکی لڑکی کا نمبر کال کیا گیا۔ گڈ لک برٹنی، اس نے مسکرا کر لڑکی کو وش کیا۔ اس دوران دونوں کو کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ برٹنی جواباً مسکراتی ہوئی تھینکس کہہ کر پراعتماد قدم اٹھاتی آفس کے جانب بڑھ گئی۔ اس لڑکی کے بعد اس کی باری آئی تھی۔ حکمہ کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ وہ بس اپنے حق میں سب بہتر ہونے کی دعا کرتی رہی۔ جب اس کو برٹنی آفس روم میں باہر آتے نظر آئی، صرف 10 منٹ ہی اندر گزرے تھے۔ حکمہ نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنی جانب بلایا۔ وہ رسمی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اس کی طرف آئی، پر حکمہ کو اس کی آنکھوں میں صاف پریشانی نظر آئی۔ کیا ہوا یار، کیا بنا یار تمہارا؟ یار کیا بتاؤں، عجیب ہی لوگ ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ کو کیوں لے ہم اپنی کمپنی کا ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے۔ جب میں نے تعریفیں گنوائی تو بول رہے کہ یہ تو سب ہی کر رہے ہیں، کچھ الگ بتائی۔ اب میں الگ کیا بتاتی، اس نے پریشانی سے بتایا۔ حکمہ اس کی بات سن کر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ نمبر 51 جو ٹرن۔ وہ اپنا نمبر کال ہوتا دیکھ فوراً کھڑی ہوئی۔ ارد گرد بیٹھی ماڈرن لڑکیاں، پنک حجاب والی اس ایشین معصوم سی لڑکی کو دیکھا سب کو ہمدردی سے ہوئی تھی۔ اس سے سب نے اس کو گڈ لک وش کیا۔ وہ شکریہ کہہ دی آفس کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ دروازہ دھکیل کر اس نے اس حسین سے بے حد کشادہ آفس میں قدم رکھا جس کے ایک طرف 4 اسکوائر شیپ صوفے تھے اور دوسری طرف بلیک شیشے کی ٹیبل جس کے سامنے 2 بلیک کرسیاں تھیں۔ سائڈ پر ایک وسیع بلیک فارم کی کرسی تھی اور ٹیبل کے اس پار شاید کسی شہنشاہ کی کرسی ہو، جیسے یقیناً یہ گلاس وال کی طرف منہ کیے کھڑے شخص کی ہی کرسی تھی جس کی وہ صرف چوڑی پشت ہی دیکھ سکی۔ مس حکمہ ساکب برائٹ بلیک ڈریس میں ملبوس 40 سالہ عمر کی خوش شکل سی اس عورت نے اس کا نام پکارا جو سائڈ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یس گڈ آفٹرنون، وہ شائستگی سے بولتی چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس آئی۔ پلیز بیٹھ جائیے۔ ہاتھوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔
یونیک نیم اینڈ نائس اکیڈیمک ریکارڈ۔ آپ سے پہلے آنے والی لڑکیوں میں چاند ایک ایسی بھی تھی جن کا اتنا ہی بہترین اکیڈمک ریکارڈ تھا، 2-3 کا تو آپ سے بھی بہترین تھا، کیونکہ ان میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی تھی ان کے ریکارڈ میں، جبکہ آپ نے اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا ان سب میں۔ کیا میں جان سکتی ہوں ایسا کیوں؟ اس عورت نے حکمہ کی فائل پڑھتے سوال کیا۔ بہت شکریہ میرا اکیڈمک ریکارڈ ریکاگنائز کرنے کے لیے۔ میری ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے میں کبھی بھی زیادہ فزیکل اور گیمنگ ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکی۔ ہاں، تقریری مقابلوں میں ضرور حصہ لیا، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ چھوٹی جگہوں پر مجھے فوبیا ہے، مجھے زیادہ فزیکل ورک کروں تو سانس اکھڑنے لگتی ہے، ڈسٹ اور اسموک سے الرجی ہے، طبی اسٹڈی سے زیادہ کسی اور چیز کو ٹائم نہ دے سکی میں۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ گلاس وال کی طرف منہ کیے کھڑے سہراب کو یہ آواز کچھ جانی پہچانی لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو بے ساہتا دیکھا اور بٹن دبا کر گلاس وال کھولتا سگریٹ کا دھواں فضا میں خارج کر دیا۔ اس کے یوں وال کھولنے پر ٹھنڈی ہوا روح میں داخل ہوئی تھی، جس کے سبب چیئر پر بیٹھی حکمہ کانپ گئی اور حیران نظر سے کچھ دور کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جو گرے اور بلیک وائٹننگ والی پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور اب اپنے ہاتھ میں موجود چیز اب ڈسٹ بن میں اچھال گیا۔ عجیب آدمی ہے، اس سردی میں پوری کی پوری گلاس وال کھول دی۔ وہ محض سوچ کر ہی رہ گئی، جبکہ کچھ ہی سیکنڈ بعد گلاس وال بند ہوتے دیکھ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ او سو سیڈ، اب کیسی ہیلتھ ہے آپ کی؟ ویسے ایونٹ پلاننگ بھی ایک کافی مختلف محنت کا کام ہے، اس ہیلتھ کنڈیشن کے ساتھ کس طرح مینیج کرتی ہیں آپ اس کو؟ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے تو زندگی بھر اس کا اور میرا ساتھ تو یوں ہی رہے گا۔ البتہ اب پینک اٹیک وغیرہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ جو چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے اکثر و بیشتر میں دور ہی رہتی ہوں ان سب سے۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ ایونٹ پلاننگ واقعی محنت کا کام ہے، پر مینٹل ورک زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہوں گی کہ فزیکل ورک کوئی نہیں، فزیکل ورک بھی ہے، پر مجھے اپنے کمفرٹ زون سے کچھ باہر بھی نکلنا تھا۔ تب بھی اپنی پیشنٹ کو اپروچ کیا، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ گلاس وال کے پار سے نیچے دیکھتا شخص اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگا، اس تلاش میں تھا کہ کب وہ کوئی غلط بات کرے جس کو وہ پکڑ کر آگے کا انٹرویو وہ خود کنٹینیو کرے۔ پر اس دلکش جانی پہچانی سے آباد والی لڑکی نے اب تک کوئی غلطی نہ کی تھی۔ آپ نے اپنے فارم میں لکھا اپنے انٹیریئر ڈیزائننگ کے معاملے میں پرفیکشنسٹ ہیں، تو بتائیے اس پورے آفس میں کیا خامیاں ہیں انٹیریئرلی؟ سہراب اپنی پرسنل اسسٹنٹ کے اس سوال پر مسکرایا تھا۔ خوب سوال کی ہے اس نے، اب ایک جواب ہی فیصلہ کرے گا کہ کتنی دیر بیٹھنے والی ہے یہ لڑکی اس کرسی پر۔ ایک خامی جو میں نے اس آفس میں داخل ہوتے ہی نوٹ کی وہ یہ کہ وہاں پڑی کافی ٹیبل کا جوڑ نہیں کوئی اس جگہ۔ وہ ٹریڈیشنل ہے، جبکہ پورا آفس ماڈرن طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، بالکل میل نہیں کھا رہی یہ کافی ٹیبل یہاں۔ دوسری چیز یہ کرسیاں، ان کو سامنے پڑی کرسی کے مقابلے میں تھوڑا کم اچھا ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ بالکل بھی اچھی نہیں سامنے پڑی خوبصورت کرسی کے مقابلے میں۔ باقی آفس کی ہر چیز بہترین ہے، آتش دان کے سامنے بک شیلف ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن پھر بھی اچھا ہے، خامی میں نہیں گنا جائے گا اس کو، حکمہ نے رسانہ سے جواب دیا۔ پرسنل اسسٹنٹ نے مسکراہٹ لبوں پر سجائے، اس کو دیکھا وہ مرغوب ہو گئی تھی اس لڑکی سے، جبکہ سہراب نے سر جھکا کر اپنے چمکدار سیاہ بوٹھ کو دیکھا، لبوں پر گہری مسکان تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ یہ سب سان ڈیاگو کے نمبر 1 آرکیٹیکٹ فرم کے آفس کے متعلق کہہ رہی ہیں۔ آپ نے مجھ سے میری رائے لی تو میری رائے یہی ہے اس آفس کے متعلق، حکمہ نے سہولت سے جواب دیا۔ آپ کے اسسٹنٹ نے سہراب کی پشت کو دیکھا، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کو ہی دیکھ رہی ہے۔ حکمہ نے بھی اسسٹنٹ کی نظروں کی تعاقب میں اس شخص کو دیکھا جو 10 منٹ سے یوں ہی کھڑا ہوا تھا۔ مس حکمہ ثاقب، آپ سے متعلق تو بات ہوگی،
اب آپ بتائیے ہم آپ کی کمپنی کو اس ایونٹ کے لیے کیوں ہائر کریں؟ یہ لہجہ، یہ آواز، یہ سب تو جانتی تھی وہ۔ اس پر اصرار گمبھیر آواز کو بھول بھی کیسے سکتے تھے سہراب طالب؟ اس کے دل سے صدا بلند ہے جس کو فوراً جھٹک کر وہ اپنا اعتماد بحال رکھتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ سر، ہماری کمپنی وہ تمام انٹرویو کی طرح اب بھی انگلش میں ہی بولی، لیکن مقابل ہاتھ ہلکا سا فضا میں بلند کر تذکر ہو گیا۔ برابر چیئر پر بیٹھی اسسٹنٹ مسکرائی۔ جانتی تھی باس آپ اس لڑکی کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ مس حکمہ، جس زبان میں سوال پوچھا گیا ہے اسی میں ہی جواب دے۔ بے تاثر بڑی آواز آفس روم میں گونجی۔ مگر سر، میری بات میم کو سمجھ نہیں آئے گی اردو میں، وہ کچھ تشویش میں بولی۔ آپ کے اردو زبان کا استعمال کیا تھا اس نے؟ سہراب اس کی بات پر مڑا اور ہلکے قدم اٹھاتا اپنی چیئر تک آیا۔ وہ تو سمجھ گیا تھا یہ اس دن والی لڑکی ہے جو اس وقت کافی پر اعتماد بن کر آئی ہے، مگر حکمہ نے جب اپنے خیال کو سچ ہوتے دیکھا تو اس کی صحیح معنیوں میں سٹی گم گئی۔ عجیب سی وحشت ہوتی تھی اس کو ان پر اصرار سبز آنکھوں سے۔ مس حکمہ ثاقب، یہ جو میم بیٹھی ہے نا، یہ میرے انڈر کام کرتی ہیں، آپ کو اس وقت ان کی نہیں میری فکر ہونی چاہیے۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھتے بولا۔ چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، جبکہ آنکھیں الواحی چمک لیے بہت کچھ پاور کروا رہی تھی۔ حکمہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ اوکے سر۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ایک لمبی سانس لی، اپنا ڈھلکتا اعتماد واپس مجتمع کیا تھا اس نے۔ سہراب اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھیں اس کے نقوش کا بھرپور جائزہ لینے لگی۔ اس ملاقات میں عجیب سی کشش معلوم ہوئی تھی اس کو اس لڑکی میں۔ سر، میں آپ سے ٹو دی پوائنٹ بات کروں گی۔ ہماری ایجنسی اسی لیے باقی تمام ایجنسی سے بہتر آپ کا یہ ایونٹ مینیج کر سکتی ہے، کیونکہ جتنا یہ ایونٹ آپ کے لیے ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی۔ ہماری کمپنی کو اگر یہ پروجیکٹ نہ ملا تو ہماری ایجنسی بند ہو جائے گی۔ پروجیکٹ مل بھی گیا تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ایجنسی کے بچ جانے کی۔ آپ کا ایونٹ کامیاب رہا تو ہی ہماری ایجنسی اسٹیبل ہو سکتی ہے، جبکہ باقی تمام ایجنسیز کا ایسا کوئی پرسنل ایڈوانٹیج نہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے پرامید نظروں سے سہراب کو دیکھا جس کے لبوں پر اب ہلکا سا تبسم تھا۔ آنکھوں کی چمک تو اب بھی اتنی ہی تھی۔ سہراب نے اپنے سامنے بیٹھے لائٹ پنک کوٹ پہنے ملبوس ڈارک پنک حجاب لی اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی طرف مقناطیسی کی طرح کھینچ رہی تھی اسے۔ مسز پیٹرز، آپ اسپارکلز اینڈ کو کے ساتھ آج ہی ہمارا کنٹریکٹ تیار کریں۔ ہمارا یہ ایونٹ مس حکمہ ثاقب کی ایجنسی ہی آرگنائز کریں گی۔ آپ تمام کینڈیڈیٹس کو جانے کا کہہ دیں۔ اس نے نظریں حکمہ پر جمائی، کہا جس کا چہرہ منٹوں میں کھل چکا تھا۔ مسز پیٹرز نے پروفیشنل مسکراہٹ لبوں پر سجا اپنا سامان ٹیبل پر سے سمٹا اور حکمہ کو ویل وش کر کے مصافحہ کیا اور روم سے باہر نکل گئی۔ تھینک یو سو مچ سر، یہ ایونٹ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے مسز پیٹرن کے جانے کے بعد کھڑی ہوئی تھی۔ سہراب نے اس کا نازک سا سراپا نظروں کے حصار میں لیا۔ کیا میں نے آپ کو کہا کہ ابھی آپ جا سکتی ہیں؟ کچھ دیر پہلے جو مسکراہٹ لبوں پر تھی اب اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ حکمہ فوراً اس کی سنجیدہ گہری نظروں سے بکھلاتی ہوئی واپس چیئر پر بیٹھ گئی۔ سر نفی میں ہلا کر جواب دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو حامیہ آپ نے کچھ دیر پہلے پوائنٹ آؤٹ کی وہ اسپیشلی کل میرے کہنے پر کی گئی تھی آفس میں تاکہ آنے والی تمام لڑکیوں سے یہ حامیہ پوچھی جائیں، مگر ان میں سے سب نے ان میں سے ایک کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ سب آفس کی تعریف کر رہی تھے سوائے آپ کے۔ آپ واحد لڑکی ہیں جس نے ان حامیوں کو بتایا۔ آپ کی سچائی نے اٹریکٹ کیا ہے مجھے۔ بڑی ہی بے تاثر تعریف کی گئی تھی۔ حکمہ اس کی مسلسل خود جمی نظروں سے ویسے ہی کنفیوز تھی جا کہ یہ تعریف کلمات تھینک یو سو مچ سر پر اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں، مجھے جو نظر آیا وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ حکمہ نے نظریں جھکائے کہا۔ وہ اب بھی اس کو یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان دبس خاموشی قائم رہی۔ حکمہ کو اب قوت ہونے لگی اس نے نظر اٹھا کر اس بار براہ راست سامنے بیٹھے شخص کے سبز آنکھوں میں دیکھا۔ سر، کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ اس نے خود میں ہمت جمع کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ سہراب نے چونکا، کلائی میں بندھی سے چمک دے گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا۔ جی جائیے، باہر والی لفٹ یقیناً ابھی اوور گراؤنڈ ہوگی۔ وہ اس پر نظر رکھے کھڑا ہوتے بولا۔
قدم اب اپنے آفس کی لفٹ کی جانب تھے۔ حکمہ واپس پریشان ہوگی، ایک تو لفٹ اوپر سے ہمراہ ہی یہ شخص، کیا ہوا مس حکمہ ثاقب؟ وہ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آہٹ نہ سن کر ذرا سا تیزی ہو کر پیچھے دیکھا تو کھڑی کلاس وال کو گھور رہی تھی۔ اس کی بات سن کر چونکتے ہوئے اس کو دیکھا، سر میں لفٹ سے نہیں جا سکتی، مجھے فوبیا ہے، میں ایسکیلیٹر سے چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً اس کی طرف قدم بڑھاتے بولی، آپ کو 10 فلور سے 8 بار ایسکیلیٹر بدل کر نیچے جانا پڑے گا، جو واقعی آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن فوبیا صرف آپ کے اندر کا ڈر ہے اور کچھ نہیں، کم آن۔ اتنی باتوں میں پہلی بار اس کو اس شخص کی گمبھیر آواز میں کچھ نرم تاثر محسوس ہوا تھا۔ خود سہراب کو بھی اپنا لہجہ کچھ غیر سا لگا۔ وہ لفٹ کا بٹن پریس کر گیا۔ ناچار حکمہ کو چل کر اس کے پاس آنا پڑا۔ لفٹ کچھ سیکنڈ میں ہی سامنے کھلی تھی۔ سلور شیشے سے بنی یہ لفٹ عام لفٹس سے کافی کشادہ تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیتے اندر قدم رکھا، جہاں تقریباً پوری ہی جگہ سہراب گھیرے کھڑا تھا۔ گھبرائیے نہیں، 1 منٹ سے بھی پہلے آپ نیچے ہوں گی، باہر حفاظت۔ وہی ازلی بے تاثر لہجہ۔ حکمہ اس کی موجودگی اپنی پشت پر محسوس کرتی سر اسپات میں ہلا گئی۔ اس کے اندر آتے ہی لفٹ کا دروازہ جڑ سے بند ہوا۔ سہراب کے وجود سے اٹھتی مہنگی ترین پرفیوم کی خوشبو حکمہ کے اعصاب خطا کرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرتی اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھی۔ سہراب اپنے مقابل اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ حکمہ کا سر اس کے سینے تک تھا۔ وہ سبز چمکتی نظروں سے اس کے لرزتے چہرے کو دیکھتا کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ایک میسج بھیج گیا تھا۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی طاری تھی اس وقت کہ اچانک لفٹ جھٹکے سے رکی۔ حکمہ نے فوراً سہم کر اس کو دیکھا، جو دیوار سے ٹیک لگائے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں مڑنے پر نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ حکمہ کی نگاہوں میں وحشت دیکھتے سہراب نے اندر ہی اندر پہلو بدلا۔ سر یہ کیا ہوا لفٹ کو؟ حکمہ نے اٹکتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ دوسری طرف مقابل کی نظریں پسینے سے چمکتے حکمہ کے چہرے پر اٹک رہ گئی تھی۔ جذبے بے قابو ہونے لگے۔ یہ سب نیا تھا اس کے لیے۔ سہراب نے آگے بڑھ کر اس کا لرزتا پسینے میں بھیگا ہاتھ اپنے سرد ہاتھ میں لیے۔ حکمہ فوراً کرنٹ کھاتی پیچھے کی جانب ہوئی، لیکن سہراب نے لمحوں کی بھی دیر لگائے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا دی۔